السلام علیکم، آداب عرض ہے جی ڈیئر لسنرز، کہیے کیا حال احوال ہیں، کیسے ہیں آپ سب؟ دعا ہے، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل خیریت سے ہوں اور آپ کے لیے لے کر آئی ہوں ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ۔ ناول کا نام ہے عشق دنیا طلب نہیں، مصنفہ ہیں در سمن۔ آخری قسط۔ بی بی جان اب اپنے کمرے کی بجائے سب کے ساتھ ڈائننگ ٹیبل پہ کھانا کھاتی تو ان کی موجودگی سے ان کی اہمیت مزید بڑھ جاتی۔ یہی بات نورین بیگم کو سخت ناگوار گزرتی تھی۔ صبرینہ سے بھی ان کا رویہ خاصا دو ٹوک اور لیا دیا سا تھا، کیونکہ یہ سب کچھ اس کی تیمارداری سے ہو رہا تھا کہ اب بی بی جان گھر کے ہر مسئلے میں اپنی آرا دینا ضروری سمجھتی تھیں، اور راحیل افندی بھی ان کی بات کو بہت اہمیت دیتے۔ یہی احساس تھا جو نورین بیگم کا سکون غارت کر رہا تھا۔ اپنی طرف سے تو انہوں نے بی بی جان کو ذہنی مریضہ بنانے میں کوئی کسر نہ چھوڑی تھی، لیکن صبرینہ نے آ کر پھر سے بی بی جان میں زندگی کی امنگ بھر دی تھی۔ رفتہ رفتہ گھر کا کنٹرول پھر سے ان کے ہاتھ میں آ رہا تھا، اور نورین بیگم نہیں چاہتی تھی کہ بی بی جان پھر سے نور منزل پہ حکمرانی کریں، کیونکہ یہی وہ خاتون تھیں جو راحیل افندی کے سامنے نورین بیگم جیسی آزاد خیال لڑکی سے شادی کی مخالفت پہ ڈٹ گئی تھیں۔ بی بی جان نور منزل میں اپنی بھتیجی وحیدہ کو بیاہ کر لانا چاہتی تھی، جو سلیقہ شعار بھی تھیں اور خاندانی طور طریقوں سے واقف بھی۔ لیکن بی بی جان کے خواب اس وقت چکنا چور ہو گئے تھے جب راحیل افندی آفیسر کلب کے ٹینس کورٹ میں کرنل حیدر علی کی اکلوتی بیٹی نورین کو اپنے لیے شریک حیات کے طور پر پسند کر بیٹھے۔ بی بی جان نے خاندان کے طے شدہ فیصلے کو قائم رکھنے کی ہر ممکن کوشش کی، مگر راحیل افندی ہر نصیحت سے منکر تھے۔ کیوں وہ ایک غلط فیصلے پہ کان نہ دھرنے کی وجہ سے اپنے پیچھے پچھتاوے کی آگ چھوڑ آئے تھے، جس کی آنچ ان کو تمام عمر سلگاتی رہی تھی۔ نورین بیگم نہ اچھی بیوی ثابت ہوئیں اور نہ ہی اچھی ماں ثابت ہوئیں۔ اسی بات پہ بی بی جان کا نورین سے اختلاف رہتا تھا، مگر یوں ہی وقت نے پلٹا کھایا تو سب کچھ نورین کی ایک جنبش سے ہونے لگا۔ نور منزل مکمل طور پر اب نورین کے رحم و کرم پہ تھا، کیونکہ بی بی جان کو فالج نے چلنے پھرنے کے قابل ہی نہیں چھوڑا تھا، اور نورین نے انہیں گھر سے قدرے الگ تھلگ کمرے میں لا پھینکا جہاں وہ بے بسی کی تصویر بنی گھر کے نوکروں کے آسرے پہ آ پڑی تھیں۔ ان کی چھوٹی بیٹی آسیہ شادی کے بعد اردن سیٹل ہو گئی تھی، کیونکہ ان کے سارے سسرالی رشتہ دار اردن میں مقیم تھے۔ مہینوں بعد وہ بھی پاکستان آتیں تو بی بی جان اپنی بیٹی کو دیکھ کر کھل اٹھتیں۔ ولید جب اردن سے لاہور کی انجینئرنگ یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے کر نور منزل میں رہائش پذیر ہوا تو بی بی جان کو اپنے بوڑھے وجود کے لیے جیسے ایک آسرا سا میسر آ گیا تھا، کیونکہ ایک وہی تو تھا جو اپنی پڑھائی اور مصروفیت سے وقت نکال کر ان کے کمرے میں چلا آتا۔ کم گوسا ولید ان سے ڈھیروں باتیں کرتا، زندگی سے بھرپور باتیں، لیکن تنہا ولید کے آنے سے ان کے دل میں لگی غم کی گرہ کہاں کھلتی تھی۔ وہ نور منزل کی حکمران اپنے ہی گھر میں اجنبی لوگوں کی طرح زندگی گزار رہی تھیں۔ زندگی کی تلخیوں نے انہیں اتنا مایوس کر دیا تھا کہ وہ عزت سے اپنے مرنے کی دعائیں کیا کرتیں، لیکن صبرینہ نے انہیں مایوسیوں کے اتھاہ اندھیروں سے نکال لیا تھا۔ اب وہ ویل چیئر پر بیٹھی نور منزل کے تمام معاملات کی نگرانی کرتیں۔ گھر کے نوکروں کی ساری اکڑفوں انہوں نے اپنے درست رویے سے نکال پھینکی تھی۔ اب وہ بی بی جان کے ایک حکم پہ دوڑے چلے آتے۔ ولید لاسٹ سیمسٹر کے بعد باضابطہ طور پر ایک جہادی تنظیم سے وابستہ ہو گیا تھا۔ نور منزل میں تو جیسے بھونچال آ گیا تھا۔ ولید بیٹا کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ کن چکروں میں پڑ رہے ہو تم؟ اپنے ٹریک سے ہٹ کر تم بے وقوفی کر رہے ہو۔ کیا جواب دوں گا میں آسیہ اور وسیم بھائی کو جنہوں نے تمہیں مجھے سونپ رکھا تھا؟ راحیل افندی دونوں ہاتھ کمر پر باندھے لیونگ روم میں اضطراری کیفیت میں ٹہل رہے تھے، اور باقی سب گھر والوں کو جیسے سانپ سونگھ گیا تھا۔ ماموں آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ ہماری زندگی کس طرح بہتی چلی جا رہی ہے؟ اس بہتی ہوئی زندگی میں ہمیں اپنی آخروی زندگی کو تلاش کرنا ہے، اور میں اسی زندگی کو تلاش کر رہا ہوں۔ پلیز میری اس تلاش میں حائل ہونے کی کوشش مت کریں۔ ولید تمہارا دماغ خراب ہو چکا ہے، ان لوگوں نے تمہاری برین واشنگ کر دی ہے۔ تم اپنی نہیں تنظیم والوں کی زبان بول رہے ہو۔ تم اپنی زندگی برباد کرنا چاہتے ہو۔ کس دو راہے پر لے کر جانا چاہتے ہو خود کو؟ بولو، کس زندگی کا کھوج لگا رہے ہو تم؟ راحیل افندی کی آواز گونج رہی تھی اور وہ کس قدر پرسکون تھا۔ ماموں ہم یہ بات کیوں نہیں سمجھتے کہ مسلمان کی زندگی کا تعلق تو روح سے ہوتا ہے، جسم سے نہیں۔ ان فانی اشیاء سے نہیں، انسان کا اپنی روح کے لیے اعلیٰ مقام پر فائز ہونا ہی اصل خوش بختی ہے،
اور میں اپنی زندگی کی اس خوش بختی کا کھوج لگا کر بہت خوش ہوں۔ مجھ سے میری یہ خوشی مت چھینے۔ ولید بیٹا، تم ابھی ان انتہا پسند مذہبی اسکالروں کی چالاکیوں سے ناواقف ہو۔ ان کا تو کام ہی تم جیسے پڑھے لکھے اسٹوڈنٹس کو ورگلا کر جہاد کے نام پہ اپنی تنظیم کو پاپولر بنانا ہے۔ یہ لوگ مذہب کو سیڑھی بنا کر اپنی شہرت چمکا رہے ہیں اور خود کو پکا مسلمان کہتے ہیں، جیسے ہم دین کے بارے میں کچھ جانتے ہی نہیں۔ ماموں، ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم مذہب کو مذہب سے قریب کرتے کرتے خود مذہب سے دور ہو گئے ہیں۔ ہم اپنے اسلاف کے چھوڑے ہوئے تحقیقی ورثہ کی حفاظت نہ کر سکنے کی بنا پہ دنیا کے ہر میدان میں پیچھے رہ گئے ہیں، جس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ ترقی پسند درندے مسلمانوں کو نوچ کر بھی مسلمانوں کو ہی دہشت گرد کا لیبل عطا کر رہے ہیں۔ کیا ہماری بہادری، جرت اور حمیت کہیں غائب ہو گئی ہے کہ ہم بیدار نہیں ہوتے؟ عالم کفر کی تاریخ دیکھ لیں، ان لوگوں نے ہم مسلمانوں کو صرف جنگی محاذ پر ہی تباہ حال نہیں کیا، بلکہ آج ہماری نظریاتی اور ثقافتی محاذ پر بھی امت مسلمہ کی آدھی سے زیادہ آبادی کو اغوا کر لیا ہے۔ آج ہم اس قول کو بھول چکے ہیں کہ اللہ کی نافرمانیاں حد سے بڑھ جائیں، ضمیر مردہ ہو جائیں، عبرت پذیری کا فقدان ہو جائے تو وہ قوم اللہ کے غضب کا شکار ہو کر تباہ ہو جاتی ہے۔ ہم مسلمان اپنی بربادی کا ماتم کرنے کی بجائے اس بدحالی سے نکلنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے؟ یہ کیوں نہیں سوچتے کہ ہمارے مومن بھائیوں پہ ظلم کرنے والوں کے ہاتھ کاٹ دینے چاہیے، اپنی ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کی عزت پہ غلط نگاہ ڈالنے والوں کی آنکھیں نوچ لینی چاہیے؟ کفر کی غلام سرزمینوں کے پنجے میں جکڑے اپنے وجود کے حصوں کو آزادی دلانے کے لیے ہمیں خود کو پیش کرنا ہے، اور اس کے لیے ہمیں جہاد کی راہ پہ چلنا ہے۔ ولید روانی سے اپنا نقطہ نظر واضح کر کے خاموش ہو گیا تھا، لیکن نورین بیگم اس کی لمبی چوڑی تقریر سن کر اس پہ طنز کر رہی تھی۔ تو کیا تمہارے کشمیر جانے سے وہاں انقلاب آ جائے گا؟ انہیں آزادی مل جائے گی؟ اپنی بہادری سے کس کی آزادی کی باتیں کر رہے ہو؟ آج تک کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہو سکا، ایک تمہارے چلے جانے سے کیا ہو جائے گا؟ ممانی شہدا کی قربانیاں کبھی رائے گاہ نہیں جاتی، انہی قربانیوں سے ایک دن کشمیر میں آزادی کے چراغ جلائے جائیں گے۔ اگر جہاد کونسل کشمیر میں اسی طرح اتحاد و یکجہتی کو اولیت دیتی رہی تو ایک دن لاکھوں کشمیری آزادی کے پھول لیے آزادی کی صبح کا جشن منائیں گے۔ کتنا یقین تھا اس کے مضبوط لہجے میں، کتنا سچ تھا اس کی باتوں میں، جیسے کوئی جادو کی چھڑی سے سب کو میسمرائز کر رہا ہو۔ نور منزل میں بسنے والوں کے پاس الفاظ گم ہو گئے تھے، بس حیرت سے گنگ اس بدلے ہوئے ولید کو دیکھ رہے تھے جو خود کو کشمیر جہاد کے لیے وقف کرنے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ ولید بیٹا، ہم آسیہ کو کیا جواب دیں گے؟ بی بی جان آنکھوں میں آنسو لیے اس کے ماتھے پہ بوسہ ثبت کرتے ہوئے بولیں، بی بی جان، میں ٹریننگ پہ جانے سے پہلے ممی اور پاپا کے پاس جا کر ان سے جہاد کی اجازت لوں گا اور انہیں بتاؤں گا کہ آپ کا بیٹا اللہ کے علم کو اپنا کر کامیابی کے زینے طے کرنا چاہتا ہے، اس روشن چراغ سے پھوٹنے والی کرنوں سے اپنے دل کی تاریک راتوں کو روشن کرنا چاہتا ہے۔ بی بی جان، یہ ہدایت کا علم وہ جوہر ہے جس کو دائی لوگوں کے مردہ دلوں میں ڈال کر ان کے دلوں کی مردگی کو اچھی اور مقوی زندگی بخش دیتا ہے۔ یہ وہ نور ہے جو انسان کو ضلالتوں اور جہالتوں کی آلودگیوں سے پاک اور صاف کر کے ان کا تزکیہ اور تطہیر کر دیتا ہے۔ یہ وہ قوت ہے جو ہم جیسے گمراہ اور بے بہرہ لوگوں کے دلوں کی بنجر زمین کو نرم کر کے ان کی زندگیاں بدل دینے پر مجبور کر دیتا ہے۔ بی بی جان، اس ہدایت کے علم نے میری زندگی کو بدل دیا ہے۔ میں اپنے اچھے حاصل کے لیے اپنی زندگی کو جذبہ جہاد رکھنے والے مجاہدین کی دعوت پہ وقف کر چکا ہوں۔ ولید نے اپنے لیے زندگی کا ایک ایسا راستہ چن لیا تھا جس پہ سفر کرنے کے لیے اسے اپنے پیاروں سے جدا ہونا تھا، انہیں ہمیشہ کے لیے الوداع کہنا تھا۔ اسے اردن سے واپس آ کر مجاہدین کے قافلے میں شامل ہونے کے لیے مظفر آباد ٹریننگ کیمپ جوائن کرنا تھا۔ اس سارے منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے وہ اگلے ہی دن اردن روانہ ہو گیا تھا۔ ممی اور پاپا سے اپنی زندگی کو جذبہ جہاد کے لیے وقف کرنے کی اجازت لینا بھی کوئی آسان کام نہیں تھا، کیونکہ اس کا تعلق اس کلچر سے تھا جہاں ماں باپ اپنے بچوں کو ایٹ، سلیپ اینڈ میری جیسے تصور سے نوازتے ہیں۔ ممی ڈیڈی کلچر کی یہ ورائٹی دراصل مغرب کے ہیپی کلچر سے اخذ کی گئی تھی، جن کے نزدیک زندگی محض انجوائے کرنے اور بلا مقصد ضائع کرنے کی ایک چیز ہو۔ لیکن ولید اپنی زندگی جیسی نعمت کو ڈانس، رومانس جیسے بے مقصد کاموں میں ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا۔ آسیہ بیگم تو اس کا ارادہ سن کر ہی حیرت سے دنگ ہو گئی تھی، لیکن ولید کا اصرار بھی جوں کا توں تھا۔
اس کے فیصلہ کن انداز پہ آسیہ بیگم نے رو رو کر برا حشر کر لیا تھا۔ وہ ان کا اکلوتا بیٹا تھا جس کے مستقبل کے انہوں نے کتنے سہانے خواب دیکھ رکھے تھے، مگر ولید کے پاگل پن نے آسیہ بیگم اور وسیم حسن کو پریشان کر دیا تھا۔ ممی پاپا کی اجازت نہ دینے پہ اسے چپ لگ گئی تھی۔ وسیم حسن بیٹے کی تمام تر کیفیات کو جانچ رہے تھے، تاہم خاموشی سے ولید کے فیصلے کے منتظر تھے۔ اللہ کی راہ پہ بیٹے کو وقف کرنا بھی ایک اعلیٰ مقام تھا، اور وسیم حسن چپ سادھ کر سوچ رہے تھے، خود کو تیار کر رہے تھے۔ ڈائننگ ٹیبل پہ مکمل خاموشی چھائی ہوئی تھی جب وہ ساتھ بیٹھی آسیہ بیگم سے مخاطب ہوا تھا۔ ممی پلیز آپ ایک روایتی ماں کی طرح میرا مستقبل محض شادی تک محدود مت کریں۔ ہمیں اپنے معیار زندگی کو بدلنا ہے۔ مجھے جہاد کے لیے وقف کرنے سے اپنی عاقبت کی اصلاح کریں۔ انشاءاللہ میرا جہاد کا راستہ روشنی کا مینار بن کر آپ کو سرخرو کرے گا۔ مجھے نام نہاد ترقی کی راہوں پر سفر کرنے کی بجائے اللہ کی راہ پہ چلنے کی اجازت دیجیے، اور اس ماڈرنزم کے خبط سے نکل آئیے۔ اپنی روشن خیالی کے زوم سے نکل کر جہاد اور اس کی برکتوں کو سمجھیں۔ یہ اللہ کا کرم ہے جس نے ہمیں ہدایت کے نور سے نوازا ہے، اور اس کرم کو پانے والوں کا حق ہے کہ اسے اپنے سینوں میں قید کرنے کی بجائے اس نور کی روشنی سے انسانیت کے قلوب و اذہان کو منور کریں۔ اسے کتابوں کے صفحات میں دفن کرنے کی بجائے اس کو حیات کا پیغام بن کر پھیلائیں۔ اگر ہم یوں ہی اپنے گھروں میں بیٹھے رہے تو اپنے کشمیری مسلمانوں کو بھی غلامی کی تاریخ سے نجات نہیں دلا پائیں گے۔ اس کے لیے ہمیں متحد ہونا ہے ممی۔ میں تو اس راہ میں اپنا حق ادا کرنے کی سعادت حاصل کرنا چاہتا ہوں، اور اس حاصل کے لیے آپ کو قرون اولیٰ کی ماؤں جیسے صبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے عالم اسلام کے درخشاں ماضی کو لوگوں کے سامنے لا کھڑا کرنا ہے۔ پاپا مجھے آپ کی خاموشی کی بجائے آپ کے حوصلے کی ضرورت ہے۔ ممی کو سمجھائیں کہ اپنے جذبات کے سیلاب سے نکل کر خنسا رضی اللہ عنہا جیسی ہمت کا مظاہرہ کریں، اور مجھے اپنی رضامندی اور خوشی سے جہاد کے لیے وقف کریں۔ ولید بھیگے لہجے میں التجا کر رہا تھا، اور وسیم حسن جذبات سے مغلوب ہو کر اپنی چیئر سے اٹھے اور انہوں نے ولید کو اپنے بازوؤں میں بھینچ لیا۔ ان کا بیٹا ان کو زندگی کے امتحان میں سرخرو کر رہا تھا، پھر وہ کیسے اس کا ساتھ نہ دیتے۔ آسیہ بیگم کے دل پہ اس کی باتوں کا کچھ ایسا اثر ہوا تھا کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے تھے۔ یا اللہ میرا بیٹا تیرے سپرد، اسے سرخرو کر کے ہمارا سر فخر سے بلند کر دے۔ انہوں نے بیٹے کا ماتھا چومتے ہوئے دل کی گہرائیوں سے دعا مانگی تھی۔ ولید کے دل پہ جو کتنے ہی دن سے یاسیت کی دھند چھائی ہوئی تھی، ممی پاپا کی اجازت پہ وہ یاسیت کی دھند چھٹ گئی تھی۔ جب وہ اردن سے واپس آیا تو نور منزل میں سناٹوں کا راج تھا۔ افرا پر تو ایک مستقل اداسی اس کے آس پاس ٹھہر گئی تھی۔ اس نے کب چاہا تھا کہ ولید اس کی نظروں سے ہمیشہ کے لیے اوجھل ہو جاتا۔ اس نے بچپن سے ولید کی سنگت کے خواب دیکھے تھے، اپنی سوچ کا ہر پل اس کی یاد سے آباد کیا تھا۔ اس نے اپنی بصارتوں میں سوائے ولید کے اور کوئی تصویر نہیں سجائی تھی۔ کیا یہی صلہ تھا اس کی محبت کا کہ ولید اسے تن تنہا چھوڑ جاتا؟ افرا کی زبان پہ ڈھیروں شکوے مچل رہے تھے اور آنکھیں نمکین پانیوں کو روکنے میں بے بس ہو گئی تھیں، لیکن وہ بے بس تھی اور قبر سے لان کے اس تاریک گوشے میں ماربل کی بینچ پر بیٹھی تھی۔ ولید خالد کی طرف کچھ ضروری ڈسکشن کے لیے جا رہا تھا، لیکن پورچ میں کھڑی گاڑی کا لاک کھولتے ہوئے اس کی نظر دور لان کے اس تاریک سے گوشے پر پڑی تھی، جہاں وہ نادان لڑکی ارد گرد سے یکسر غافل جانے کیا سوچ رہی تھی۔ ولید چابی نکال کر اسی طرف چلا آیا۔ وہ اس کی ذہنی کیفیت کا بخوبی اندازہ لگا سکتا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا افرا اسے بہت چاہتی ہے۔ افی ادھر دیکھو میری طرف۔ ولید اس کے پاس بیٹھ گیا۔ اس کا اتنا کہنا تھا کہ وہ بچوں کی طرح رو پڑی۔ افی پلیز مجھے اپنے آنسوؤں سے کمزور مت کرو اور ادھر دیکھو میری طرف۔ ولید نے اسے دونوں شانوں سے تھام کر اس کا رخ اپنی جانب موڑ لیا۔ افرا میں بہت بدقسمت ہوں، میں نے تمہیں کبھی کوئی خوشی نہیں دی ہے نا؟ سسکیاں آپ ہی لبوں سے آزاد ہو رہی تھیں اور وہ متحیر سا اسے اپنی بصارتوں میں مکید کر رہا تھا۔ مجھے آپ سے کوئی شکایت نہیں ہے، شاید میں ہی آپ کو سمجھ نہیں سکی۔ اس کا لرزیدہ جملہ لمحہ بھر ولید کے احساسات کو جھنجھوڑ گیا۔ لیکن افی یہ تمہاری آنکھوں کے سرخ ڈورے مجھ سے شکایت کر رہے ہیں، میری بے حسی کی، اور یہ جو تمہارا چہرہ ہے نا، یہ ایک آئینہ ہے، بہت سی باتوں کو بن کہے ہی کہہ جاتا ہے۔ اب بھی اس چہرے نے مجھ سے بہت سی باتیں بن کہے کہہ ڈالی ہیں۔ ولید نے آہستگی سے اس کا بھیگا ہوا چہرہ اوپر اٹھایا۔ ولید میں یک طرفہ محبت کی بھٹی میں کس طرح جلتی اور سلگتی رہی، لیکن آپ اتنے انجان کیوں بن گئے تھے؟ کسی شاعر نے کہا ہے، محبت آرزو بردار باد تند ہے،
جو روح کی دیوانگی کو جنگلوں، صحراؤں اور ویرانوں میں اپنے ساتھ اڑائے پھر رہی ہے۔ بلا کا درد سہ کر بھی کسی سے کچھ نہیں کہتی، بس اڑے جاتی ہے حاصل کی خلاؤں میں۔ افرا، تم حاصل کی خلاؤں میں تنہا نہیں تھی۔ ولید تمہارے ساتھ تھا اور ہمیشہ تمہاری یادوں میں ساتھ رہے گا۔ فرق یہ ہے کہ میں اپنی محبت کی آتش زدہ ارمانوں کو اپنے دل کے نہاں خانوں میں چھپاتا رہا، اس لیے کہ ہمارے مذہب میں منگنی کو کوئی شرعی حیثیت نہیں۔ کسی کو محض اپنے نام سے منسوب کر لینے کے بعد اپنے سچے اور انمول جذبوں کو لٹا دینے سے دل کی بستیاں راکھ ہو جاتی ہیں۔ میں نے اچھے دنوں کی آس میں اپنے انمول جذبوں کو بے حال نہیں ہونے دیا۔ بس یہی فرق ہے میری اور تمہاری محبت میں۔ افرا نے اپنی بھاری پلکیں اٹھا کر ولید کے دھیمے لہجے کو جانچا تھا۔ وہ اس کے اتنا قریب تھا کہ اس کی سانسیں افرا کو اپنے چہرے پر محسوس ہو رہی تھیں۔ اس کا لمس افرا کے لیے ایک خواب تھا جس میں وہ سانس لے رہی تھی۔ وہ افرا کے یک ہوتے ہاتھوں کو اپنی گرم ہتھیلیوں میں دباتے ہوئے تاکید کر رہا تھا، کوئی اچھا شخص ملے تو شادی کر لینا۔ اس کی بات پہ افرا کا دل شدید کرب سے جیسے پھٹ گیا۔ ولید، وقت گزر جاتا ہے، موسم آتے ہیں اور گزر جاتے ہیں، لیکن یاد نہیں گزرتی۔ آنکھوں میں کسی کی یاد ٹھہر جائے تو وہ بھی پتھر ہو جاتی ہیں۔ یہ بے بسی میرا مقدر ہے، یہ اداسی تو میرا آنچل ہے جسے ہمیشہ میرے سر پہ رہنا ہے۔ مجھے کسی بھی تاکید کے لیے مجبور مت کیجیے گا۔ ولید اس کی شہد رنگ آنکھوں میں زیادہ دیر تک نہیں دیکھ سکا تھا، ورنہ ڈوب جاتا، لیکن دلوں میں جذبوں کا ایک سیلاب بہہ رہا تھا جس پر مدتوں کی خاموشی کے درمیان محبت مدھر گیت کی جھنکار بن کر رقص کر رہی تھی۔ پھر وہ محبت کی ڈھیروں دعائیں سمیٹ کر خالد کے ساتھ مظفر آباد کے ٹریننگ کیمپ کو جوائن کرنے کے لیے روانہ ہو گیا تھا۔ بل کھاتی ہوئی سڑکیں، ایک طرف بلند پہاڑ اور دوسری جانب ہزاروں میٹر نشیب میں سرسبز کھائیاں اور وادیاں کسی مصور کے شہپاروں کی طرح نگاہوں کو ٹھنڈک اور تازگی بخش رہی تھیں۔ قدرت کی صنائی کے یہ دلکش اور عجیب و غریب نظارے ولید اور خالد کے لیے بالکل نئے نئے تھے۔ وہ جہادی تربیت کے ان راستوں پہ پہاڑوں کی چوٹیوں پر زیر تربیت مجاہدین کے ساتھ کمانڈو وردیاں پہنے دورہ خاص میں کمانڈو ٹریننگ حاصل کر رہے تھے۔ پہاڑ کی زندگی فطرت اور حقیقت سے بہت قریب تھی۔ یہاں بجلی نہیں تھی، البتہ رات کو گیس سلنڈر کی روشنی میں لکھنا پڑھنا بھی آسان ہو جاتا۔ صبح سویرے تہجد کی اذان سنائی دیتی تو سناٹے میں عجیب سا نور پھیل جاتا۔ تہجد اور فجر کی نماز کے بعد زیر تربیت مجاہدین کے دستے جہادی ترانے گاتے ہوئے پہاڑ کے دامن میں بنے معسکر کے گراؤنڈ میں آہستہ آہستہ بھاگتے ہوئے وسیع ہال کے اندر سے گزر کر باہر نکل جاتے۔ اس دل فریب منظر کی دید لہو میں آگ بھر دیتی۔ جنت کی قیمت چکانے والے ان فدائیوں کو بلند و بالا پہاڑ اور سبزہ زار تکتے اور ان کے ایمانی جذبے کے گواہ بن جاتے۔ وہ دورہ خاص کے بعد بیس کیمپ سے کشمیر لانچ ہونے سے قبل آخری بار نور منزل آیا تھا۔ بی بی جان اسے اپنے بوڑھے وجود میں چھپائے کتنی ہی دیر بے آواز روتی رہی تھی۔ راحیل افندی ولید کے مشقت سے سنولائے ہوئے پرعزم چہرے کو دیکھ کر اس کے سچے جذبے کے قائل ہو گئے تھے۔ جانے وہ کون سی دلکشی تھی جو اسے ارمانوں اور امنگوں بھری جوانی کی پرتعیش زندگی سے نکال کر کہاں لے گئی تھی۔ افرا خاموشی سے سر جھکائے کھڑی تھی، گویا ناراضی کا اظہار تھا، اور ولید اس کی ناراضی کے اس اظہار سے اچھی طرح واقف تھا، جب ہی اس کے لبوں پہ دھیمی مگر جاندار سی مسکراہٹ ابھر آئی تھی۔ تم آج بھی وہی 7 سالہ افرا ہو جو مجھ سے بات بے بات روٹھ جایا کرتی تھی، اور میں تمہیں منانے کی کیا کیا جتن نہیں کرتا تھا، لیکن اب شاید میں تمہیں منانے کے لیے کبھی واپس نہ آ سکوں۔ بے اختیار افرا نے اس کے لبوں پہ ہاتھ رکھ دیا تھا۔ میرے پاس امید کا صرف ایک دیا رہ گیا ہے، اسے مت بجھائیں۔ اس کے ٹوٹے لہجے پہ ولید غیر محسوس انداز میں تھم گیا تھا۔ ولید، آپ کو یاد ہے منگنی کے بعد میری برتھ ڈے پہ آپ نے یہ لاکٹ مجھے گفٹ کیا تھا؟ افرا نے اپنے گلے سے لاکٹ اتار کر ولید کی ہتھیلی پہ رکھ دیا، جسے ولید نے بغور دیکھا تھا۔ گولڈ کے لاکٹ کے عین وسط میں ان دونوں کے نام سرخ موتیوں سے کندہ تھے۔ ہاں مجھے یاد ہے، تمہاری برتھ ڈے کی صبح وہ لاکٹ بوکے کے ساتھ تمہارے بیڈ روم میں رکھ آیا تھا۔ ولید کھوئے ہوئے لہجے میں ایک بار پھر اپنی ہتھیلی پہ دھرے اس لاکٹ کو دیکھ رہا تھا۔ ولید، اس یاد کو اپنے پاس رکھ لیں، آپ مجھے ہمیشہ اپنے قریب پائیں گے۔ افرا نے کپ کپاتے لبوں سے بکھرتی خواہش کا اظہار کیا تو ولید اس کی وحشت زدہ آنکھوں سے آنسوؤں کی آبشاریں دیکھ کر ڈوبنے لگا۔ گرم جذبوں کے لمس میں لپٹا ہوا وہ خوبصورت لاکٹ ولید نے اپنے پاس رکھ لیا تھا۔ وہ آخری لمحہ تھا جب وہ افرا کو اپنی دھنک رنگ یادیں سونپ کر پلٹ گیا تھا۔
اور وہ وقت کی گردش سے بے خبر وہیں کھڑی تھی۔ ایک نامعلوم کسک ہولے ہولے دل کا دروازہ کھولتی ہوئی مجسم اداسی کا آنچل اوڑھے افرا کو اپنے حصار میں لے رہی تھی۔ اداسی کا اگرچہ اپنا کوئی گھر نہیں ہوتا، مگر جب بھی نگاہوں میں گزرگاہوں کا سونا پن کھٹکتا ہے، کسی کے عکس میں ڈوبی ہوئی آنکھیں کبھی جو بارشوں کا ساتھ دیتی ہیں، اداسی ٹھہر جاتی ہے۔ اکیلے پن کا گہرا رنگ جب ویران دہلیزوں کی پھیکی زردیوں پر پھیل جاتا ہے، اداسی ٹھہر جاتی ہے۔ بیس کیمپ پہ معسکر کے امیر نے کشمیر روانہ ہونے والے مجاہدی گروپ کو جہاد کی اہمیت و فرضیت کا فلسفہ سمجھایا اور انہیں ان کی منزل کی طرف روانہ کیا۔ گھنے جنگلوں اور بلند پہاڑوں سے گزرتے ہوئے پیچھے رہ جانے والے تمام منظر نظروں سے اوجھل ہو رہے تھے اور ان کے قدم اس جنت نظیر کی جانب اٹھ رہے تھے جسے لوگ کشمیر کے نام سے جانتے ہیں۔ ہر طرف درختوں کے جھنڈ اور سرسبز گھاس کے قالین بچھے ہوئے نظر آتے تھے۔ پہاڑوں کے دامن سے پھوٹنے والے جھرنوں کا شور، گہرے نشیب میں خشک نالے اور ان میں سفید اور سرمئی پتھروں کے ڈھیر عجب رنگ لیے ہوئے تھے۔ دور کہیں پہاڑیوں پہ گوجریوں کی جھونپڑیوں میں مظلوم کشمیریوں کی ان گنت کہانیاں خاموشی کی اوٹ میں اپنے اوپر ہونے والے ظلم و جبر کی سرگوشیاں کرتی سنائی دے رہی تھیں۔ تحصیل سوگام کے گاؤں میدان پورہ میں وہاں کے امیر اپنے ساتھیوں اور چند مقامی کشمیریوں کے ساتھ ان کا استقبال کرنے کے لیے موجود تھے، جنہوں نے ان کے مجاہدی گروپ کو اپنی ذمہ داری بجا لاتے ہوئے محفوظ مقام پر پہنچا دیا تھا۔ لاریب لاؤنج کے صوفے پر ٹانگیں پھیلائے اسپورٹس چینل پہ میچ دیکھ رہا تھا، لیکن سبرینا کو کچن کی طرف جاتا دیکھ کر پکار بیٹھا، سبرینا اگر آپ چائے بنانے جا رہی ہیں تو پلیز ایک کپ میرا بھی بنا لیجئے گا۔ سبرینا نے رک کر اس کی بے تکلفی کو کڑی نگاہ سے دیکھا اور سر جھٹک کر کچن میں چلی آئی۔ لاریب نے ریموٹ سے چینل بدلتے ہوئے سبرینا پہ ایک اچٹتی سی نگاہ ڈالی۔ چائے کی پیالی سائڈ ٹیبل پہ رکھتے ہوئے اس کے چہرے پہ ناگواری کے واضح تاثرات ابھر رہے تھے۔ لاریب ریموٹ رکھ کر اس سے مخاطب ہوا، مس سبرینا، کسی عقل مند کا کہنا ہے کہ جو شخص تمہیں اچھا لگتا ہے تم بھی اسے ضرور اچھے لگتے ہو۔ کیا میں بھی آپ کو اچھا لگتا ہوں جس طرح آپ مجھے اچھی لگتی ہیں؟ لاریب صاحب، آپ شاید یہ بھول رہے ہیں کہ آپ اس وقت مجھ سے کیا پوچھ رہے ہیں۔ سبرینا نے درست لہجے میں اسے ٹوکا تو وہ صوفے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ سبرینا کا انداز دیکھ کر لاریب نے اسے کلائی سے تھام کر اپنے مقابل لا کھڑا کیا۔ نگاہیں سبرینا کے خوفزدہ چہرے پہ جمی ہوئی تھیں۔ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، کیا یہ سوال بھی بےہودگی میں شامل ہے؟ سبرینا حیران پریشان اس کے جملے کی بازگشت سن رہی تھی۔ لاریب نے اس کی حیران نظروں میں جھانکا تو وہ جھنجھلا گئی۔ کیا آپ ہر لڑکی کو اسی طرح پرپوز کرتے ہیں؟ نہیں، اس جسارت کا موقع تو صرف تم نے مجھے دیا ہے۔ لاریب کے شوخ لہجے پہ وہ مضطرب ہو کر رخ موڑ گئی۔ لاریب صاحب، میرے اور آپ کے سٹیٹس میں زمین آسمان کا فرق ہے، فی الحال آپ اس فرق کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ سبرینا، میں کسی فرق کو تسلیم نہیں کرتا، اس لیے کہ جب دو شخص ہم خیال ہو جائیں تو منزل آسان ہو جاتی ہے، اور میں نے اسی خیال کو ہم خیال بنا کر تمہیں پرپوز کیا ہے۔ لیکن مجھے آپ کا پرپوزل قبول نہیں ہے، کیونکہ میں ایک حقیقت پسند دنیا میں رہتی ہوں جہاں پاؤں زمین پہ اور نگاہیں رویوں پہ جمانا پڑتی ہیں۔ سبرینا کا ترش اور تلخ لہجہ لاریب کو بے چین کر گیا تھا۔ سبرینا نے کبھی اسے اتنا مضطرب و بے چین نہیں دیکھا تھا جتنی وہ اب دکھائی دے رہی تھی۔ سبرینا آپی، آپ مجھ سے تو اپنی پریشانی شیئر کر سکتی ہیں نا؟ سبرینا کے اپنائیت پہ وہ کچھ اٹک اٹک کر بتانے لگی۔ زری، وہ لاریب ہے نا، راحیل صاحب کا بیٹا، اس نے مجھے پرپوز کیا ہے۔ کیا؟ لاریب نے آپ کو پرپوز کیا ہے؟ سبرینا نے چہک کر قدرے اونچی آواز میں کہا۔ زری، آہستہ بولو، امی نے سن لیا تو۔ ارے آپی، کچھ نہیں ہوگا، میری ماں نے تو امی کو سب کچھ بتا دیں۔ پاگل ہو، امی کو بتاؤں گی تو میری پوزیشن کتنی آکورڈ ہو جائے گی، کیا سوچیں گی امی کہ میں وہاں اس لیے؟ بس میں نے فیصلہ کر لیا ہے، میں کل سے نور منزل نہیں جاؤں گی، سبرینا نے فیصلہ کن انداز میں کہا تو زری اس کے قریب ہو بیٹھی۔ آپی، اگر آپ یوں اچانک نور منزل سے الگ ہو گئی تو امی وجہ تو پوچھیں گی نا۔ یہ تو ہے، اب تم ہی بتاؤ زری، میں کیا کروں؟ وہ بھرائے لہجے میں بولی۔ آپی، آپ کا دل کیا کہتا ہے کہ لاریب آپ سے سچ مچ شادی کرنا چاہتا ہے؟ پتہ نہیں زری، لیکن یہ کیسے ممکن ہے؟ ہمارے اور ان کے سٹیٹس میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ تم خود سوچو، افندی صاحب کو اگر لاریب کے اس ارادے کا علم ہو گیا تو میری کیا پوزیشن رہ جائے گی؟ وہ تو یہی سمجھیں گے نا میں نے سوچ سمجھ کر ان کے بیٹے پہ ڈورے ڈالے ہیں تاکہ… وہ کچھ کہتے کہتے رک گئی
اور وہ نورین بیگم، وہ تو یوں بھی مجھ سے سیدھے منہ بات نہیں کرتی، ہمیشہ مجھے جانچتی نظروں سے دیکھتی ہیں۔ اگر افندی صاحب اور بی بی جان کی حمایت میرے ساتھ نہ ہوتی تو وہ کب کی مجھے جاب سے نکال چکی ہوتی۔ نورین بیگم جوان اور وہ بھی ایک خوبصورت گورننس کو رکھنے کے حق میں نہ تھیں۔ لاریب گو کہ زیادہ تر ہاسٹل میں رہتا تھا، مگر جب سے صبرینا نے جاب شروع کی تھی وہ اب اکثر گھر پہ ہی نظر آتا۔ بلا شبہ نورین بیگم گھر میں زیادہ وقت نہیں گزارتی تھی، لیکن ایک ماں ہونے کے ناطے وہ اپنے بیٹے کی آنکھوں میں اترنے والے رنگوں سے انجان نہیں تھیں۔ اسے نور منزل سے جاب چھوڑے تقریباً 1.5 ہفتہ ہو چکا تھا۔ بی بی جان اس کے اچانک غائب ہو جانے سے ازحد پریشان تھی۔ راحیل افندی جو بی بی جان کی تیمارداری سے بے فکر تھے، صبرینا کے اچانک جاب چھوڑ دینے سے سوچ و بچار میں مبتلا تھے۔ افرا کا ایک اچھی اور مخلص دوست کا ساتھ چھوٹ گیا تھا اور لاریب کے لبوں کو ایک جامد چپ نے گھیر رکھا تھا۔ البتہ نورین بیگم خاصی مطمئن ہو گئی تھی کہ صبرینا نے جاب خود ہی چھوڑ دی تھی، ورنہ یہ کام انہیں خود کرنا پڑتا۔ اس سارے عرصے میں ایک افرا ہی تھی جو بی بی جان کا صبرینا کی طرح خیال رکھنے کی کوشش کرتی۔ ان کے لبوں پہ تو ہر وقت صبرینا کا نام مچل رہا ہوتا تھا۔ ایک وہی تو تھی جس نے ان کو تمام رشتوں اور محبتوں سے دوبارہ قریب کر دیا تھا، اور وہ انہیں افرا کی طرح عزیز ہو گئی تھی۔ صبرینا نے جس توجہ اور محبت سے ان کی خدمت کی تھی، اس قسم کی توقع تو انہیں اپنے بچوں سے بھی نہ تھی۔ راحیل تم صبرینا کا پتہ کرواؤ، جانے ایسی کون سی مجبوری ہے جس نے اس بچی کو نوکری چھوڑنے پر مجبور کر دیا۔ ڈائننگ ٹیبل پہ ڈنر کے دوران بی بی جان کی متفکرانہ آواز نے تمام نفوس کی خاموشی کو توڑا تو راحیل افندی انہیں مطمئن کرنے لگے۔ بی بی جان میں بزنس میں کچھ بزی تھا، کل انشاءاللہ صبرینا بیٹی سے رابطہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ اچانک ان کی نظر لاریب پہ پڑی تھی جس کی کھانے میں عدم دلچسپی دیکھ کر بالآخر انہوں نے پوچھ لیا، لاریب بیٹا کیا بات ہے؟ میں دیکھ رہا ہوں آج کل تم بڑے چپ چپ سے رہنے لگے ہو۔ افندی صاحب کے استفسار پہ اس نے ایک طویل سانس لے کر اپنا حوصلہ بحال کیا۔ ڈیڈی میں صبرینا سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ واٹ؟ یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ راحیل افندی حیرت سے دنگ اسے دیکھ رہے تھے۔ نورین کے حلق میں لقمہ پھنس گیا تھا۔ بی بی جان اور افرا بھی حیران نظروں سے لاریب کو دیکھ رہی تھی۔ لاریب مجھے اس قسم کا گھٹیا مذاق قطعی پسند نہیں ہے۔ آئی تھنک میں نے کوئی انہونی بات نہیں کی۔ اس سے بڑی انہونی بات کیا ہوگی کہ تم گھر کی ایک ملازمہ سے شادی کا سوچ رہے ہو؟ اب کہ نورین بیگم نے تلخ لہجے میں سرزنش کی تو وہ ہتھے سے ہی اکھڑ گیا۔ ماما وہ گھر کی ملازمہ نہیں تھی تو اور کیا تھی؟ وہ 2 ٹکے کی لڑکی۔ ماما مجھے ایک اچھی مکمل اور گھریلو بیوی چاہیے جو میرے لیے ایک اچھی رفیق اور میرے بچوں کے لیے اچھی ماں ثابت ہو۔ میں آپ کی اور ڈیڈی کی لائف سٹوری دہرانا نہیں چاہتا۔ شٹ اپ لاریب، تمہیں اندازہ ہونا چاہیے کہ اپنی ماں سے بات کر رہے ہو۔ نورین بیگم غصے سے دہاڑی تو وہ تلخی سے مسکرایا۔ میں اچھی طرح سے جانتا ہوں کہ میں اپنی ماں سے مخاطب ہوں، اپنی اس ماں سے جنہوں نے ہماری پرواہ نہیں کی، جنہوں نے کبھی ہمیں اپنے آغوش میں نہیں لیا، جنہوں نے کبھی ہمیں رات کو خود سے لپٹا کر نہیں سلایا، جنہوں نے کبھی اپنے ان ہاتھوں سے نوالے بنا کر نہیں کھلائے۔ ماما میں اپنی اس ماں سے بات کر رہا ہوں جو ہمیں رات کو تنہائی کی گود میں ڈال کر کسی فنکشن یا ڈنر پارٹی پر چلی جایا کرتی تھیں۔ میں اس ماں سے بات کر رہا ہوں جن کے لیے سٹیٹس اہم ہے، اپنا سوشل ورک اہم ہے، لیکن یہ بات یاد رکھیے میں ہائی سوسائٹی کی کسی سوشل لڑکی سے شادی رچا کر ڈیڈی کی طرح اپنی زندگی جہنم نہیں بنا سکتا۔ لاریب روانی سے بولتا ہوا اٹھ کر باہر نکل گیا تھا۔ نورین حیرت کا بت بنی ان جملوں کی بازگشت سن رہی تھی جو لاریب ابھی کہہ گیا تھا۔ نورین بیگم کے تو گمان میں بھی نہیں تھا کہ سچ یوں ایک دن ان کے سامنے آ کھڑا ہوگا۔ راحیل افندی کے اندر برسوں سے چھائی ایک فیصلے کی پشیمانی آج پھر سر اٹھانے لگی تھی۔ لاریب کے سچ نے انہیں صبرینا کے بارے میں سوچنے پر مجبور کر دیا تھا، کیونکہ اس دھان پان سی لڑکی نے نور منزل کو سنوار دیا تھا پھر سے، اور نور منزل کو ایک ایسی ہی لڑکی کی ضرورت تھی جو ایک اچھی بہو، بیوی اور ایک اچھی ماں ثابت ہو۔ بی بی جان کے دل میں دبی برسوں کی خواہش کا لاریب نے اظہار کر دیا تھا۔ افرا ایک اچھی اور دوست نما بھابھی پانے کو بے چین ہو گئی تھی، مگر نورین بیگم کی نہ ہاں میں نہ بدلی۔ وہ اب بھی اپنے فیصلے پہ قائم و دائم تھی اور راحیل افندی انہیں سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے۔ نورین صبرینا بہت اچھی لڑکی ہے اور سب سے بڑھ کر اپنے لاریب کی پسند ہے۔ چھوڑ دو اسٹیٹس کانشیس جیسی ضد کو۔ مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے اس گھٹیا لڑکی کا احساس کرنے کی، بھلے وہ لاریب کی پسند ہو، لیکن میری ایک بات کان کھول کر تم بھی سن لو اور راحیل افندی، میں اس لڑکی کو اپنی بہو کے روپ میں کبھی قبول نہیں کروں گی۔ نورین بیگم کے 2 ٹوک لہجے پہ افندی صاحب بھی اشتعال میں آ چکے تھے۔
ٹھیک ہے، مت کرو قبول، لیکن میں بی بی جان کو لے کر آج ہی صبرینہ کو لاریب کے لیے مانگنے جا رہا ہوں۔ مائی فٹ، نورین بیگم نے ہیئر برش اٹھا کر بند دروازے پر دے مارا تھا جو آفندی صاحب غصے میں آ کر بند کر گئے تھے۔ لاریب گاڑی کو مختلف سڑکوں پہ دوڑاتا ہوا حیدر سنس کی بلڈنگ کی پارکنگ ایریا میں گاڑی لگا رہا تھا۔ تب اس نے اچانک بلڈنگ سے صبرینہ کو نکلتے ہوئے دیکھا تھا۔ ایک کندھے پہ شولڈر بیگ اور دوسرے ہاتھ میں فائل تھامے متفکرانہ چہرہ لیے ارد گرد سے قطعی غافل انداز میں وہ قریب سے گزری تو لاریب کو دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ آپ؟ جی میں، ذرا گاڑی میں بیٹھو، لاریب سن گلاسز لگاتے ہوئے دو ٹوک لہجے میں بولا۔ وہ پرسوچ انداز میں بیٹھ گئی۔ یہ اچانک جاب چھوڑنے کا کیا مقصد تھا؟ لاریب گاڑی کو مین روڈ پہ ڈال چکا تھا۔ مجھے یہ جاب چھوڑنے پہ آپ نے مجبور کر دیا تھا۔ کچھ جانتی ہو کہ تمہارے اس طرح جاب چھوڑنے سے بی بی جان کتنی پریشان ہو رہی ہیں؟ کیسی ہیں بی بی جان؟ اگر تمہیں ان کی ذرا بھی پرواہ ہوتی تو تم یوں بتائے بغیر انہیں تنہا چھوڑ کر نہ جاتی۔ لاریب نے رخ موڑ کر اپنا غصہ اس پہ اتارا تو وہ بھی جھنجھلا گئی۔ کیا آپ نے مجھے یہ بتانے کے لیے گاڑی میں بٹھایا ہے؟ نہیں، میں تمہیں کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ لاریب صاحب، آپ نے مجھے جو بتانا تھا وہ آپ بتا چکے ہیں۔ صبرینہ اسے کچھ جتا کر بولی تو اس نے دوبارہ اس کی جانب رخ موڑ لیا۔ ہونٹ مسکرا رہے تھے اور آنکھیں کچھ اور ہی داستان سنا رہی تھیں۔ میں تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بی بی جان اور ڈیڈی تمہیں مانگنے کے لیے تمہارے گھر جا رہے ہیں، لیکن میں آپ کو اس بات کا جواب دے چکی ہوں۔ صبرینہ اس کے وارفتہ انداز پر گھبرا کر شیشے کے باہر تکنے لگی، جبکہ وہ تنبیہی انداز میں کہہ رہا تھا، اگر تم نے انکار کیا تو میں سمندر میں کود جاؤں گا۔ صبرینہ نے بمشکل اپنی ہنسی دبائی۔ اس کوشش کے لیے آپ کو کراچی جانا پڑے گا۔ میں راوی میں بھی کود سکتا ہوں۔ آئی تھنک آپ کو معلوم نہیں ہے، راوی میں آج کل بچے نہاتے ہیں۔ صبرینہ نے اس کی معلومات میں اضافہ کیا تو اس نے یکلخت گاڑی کی سپیڈ بڑھا دی۔ میں کم از کم گاڑی تو کہیں مار سکتا ہوں نا؟ ایک منٹ، پہلے مجھے اتار دیجئے، پھر یہ شوق بھی پورا کر لیجئے گا۔ صبرینہ کا اطمینان لاریب کو بری طرح سے تپا گیا تھا۔ آخر تم چاہتی کیا ہو؟ میں چاہتی ہوں کہ آپ میرے اور اپنے سٹیٹس ڈیفرنس کو سمجھیں۔ میں نہیں چاہتی کہ آپ کے اس وقتی اور جذباتی فیصلے سے بعد میں۔ صبرینہ، مجھے تمہاری ضرورت ہے، نور منزل کو تمہاری ضرورت ہے۔ پلیز میری فیلنگ کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ اگر مجھے تمہارے اور اپنے سٹیٹس کے بارے میں سوچنا ہوتا تو میں کبھی تمہیں پرپوز نہیں کرتا۔ اس کے لہجے کا سچ صبرینہ کو خاموش کروا گیا تھا۔ پلیز لاریب صاحب، مجھے یہیں اتار دیجئے۔ منزل تک اکٹھے چلیں گے۔ اس کا شریر انداز صبرینہ کو زچ کر گیا۔ اوکے، لاریب نے ایک جھٹکے سے گاڑی روک دی۔ اگر میری محبت سے گھبرا کر بھاگنا چاہتی ہو تو سن لو، اس کوشش میں تمہیں کبھی کامیابی حاصل نہیں ہوگی۔ اس نے صبرینہ پہ ایک پرشوق نگاہ ڈالی اور گاڑی آگے بڑھا گیا۔ وہ اپنی انہی سوچوں میں گم لمبے لمبے ڈگ بھرتی ہوئی جب اپنی گلی میں داخل ہوئی تو آفندی صاحب کی چمچماتی گاڑی دیکھ کر حیران رہ گئی۔ ڈیڈی اور بی بی جان تمہیں مانگنے کے لیے تمہارے گھر جانا چاہتے ہیں۔ لاریب کا جملہ اس کے اطراف میں گونجا تو وہ کچھ پریشان سی آگے بڑھ آئی۔ بڑے کمرے سے آفندی صاحب اور بی بی جان کی آواز آ رہی تھی، جبکہ آمنہ بیگم ان کی آمد سے قدرے گھبرائی ہوئی تھی۔ افرا بی بی جان کی ویل چیئر کی پشت پہ دونوں ہتھیلیاں جمائے کھڑی تھی۔ صبرینہ جھجک کر کمرے میں چلی آئی۔ السلام علیکم بی بی جان، کیسی ہیں آپ؟ ارے میری بیٹی آ گئی، بی بی جان نے اس کے ماتھے پر بوسہ ثبت کرتے ہوئے کہا۔ وہ پشیمان سی ہو کر کھڑی ہو گئی۔ صبرینہ بیٹا، اگر آپ کو جاب چھوڑنا تھی تو کم از کم ہمیں بتا تو دیا ہوتا۔ افندی صاحب کے شکوے پر وہ شرمندہ ہو گئی۔ آئی ایم سوری سر، میں بہت شرمندہ ہوں، دھیمے لہجے میں کہتی ہوئی افرا کی جانب بڑھی۔ خالی سوری سے کچھ نہیں ہوتا، اب تمہیں غلطی کی بہت بڑی سزا بھگتنی ہوگی۔ افرا نے اس سے گلے ملتے ہوئے سرگوشی کی تو وہ ہولے سے مسکرا دی اور اس کا ہاتھ تھامے برآمدے میں چلی آئی۔ صبرینہ افرا کا سنجیدہ چہرہ دیکھ کر سچ مچ متفکر ہو اٹھی۔ سب سے پہلے تو میرے معصوم سے بھائی کا دل چرایا اور پھر مفرور ہو گئیں۔ اس جرم میں تو تمہیں سیدھی سیدھی عمر قید سزا سنانی چاہیے، اور آج ہم اسی کوشش کے لیے تشریف فرما ہیں۔ افرا نے رازداری سے اسے بتاتے ہوئے چھیڑا تو وہ جھینپ گئی۔ مگر افی، ہمارے سٹیٹس میں صبرینہ، نور منزل کو تم جیسی ذمہ دار اور محبت سے گندھی ہوئی بہو چاہیے، اور میرے بھائی کے لیے تم جیسی پیاری سی لڑکی چاہیے جو اس کے لیے ایک اچھی بیوی ثابت ہو۔ افرا نے ہنستے ہوئے اس کے رنگ بکھیرتے چہرے کو دیکھا۔ آمنہ بیگم تو خوشی سے پھولی نہ سما رہی تھی۔ صبرینہ کے لیے اتنے اچھے اور شاندار رشتے کی توقع تو انہوں نے کبھی خواب میں بھی نہیں کی تھی۔ شاید یہ صبرینہ کی آزمائشوں کا صلہ تھا جو اسے مل رہا تھا۔ امی، میں یہ مٹھائی پھپھو کو دے آؤں؟
ذری بچوں جیسی باتیں مت کر۔ ابھی پرسوں پھپھو سکینہ مجھ سے صبرینہ کے رشتے سے انکار پر لڑ جھگڑ کر قطع تعلق کر کے گئی ہے۔ اگر یہ مٹھائی سکینہ کی طرف دینے گئی تو وہ یہی سمجھے گی کہ ہم نے جان بوجھ کر اس رشتے سے انکار کیا تھا اور ان کا دل چلانے کو مٹھائی بھجوائی ہے۔ ذری امی ٹھیک کہہ رہی ہیں، دیکھا نہیں تھا پرسوں پھپھو کس بے اعتنائی سے سارے رشتے ناطے توڑ کر گئیں۔ یہ بھی نہیں سوچا کہ ہمارا ان کے سوا ہے ہی کون۔ اور وہ جاذب، اس نے بھی اس انکار کو اپنی انا کا مسئلہ سمجھ لیا ہے۔ صبرینہ کے سمجھانے پر وہ اٹھ کر کمرے میں چلی آئی تھی۔ دل جاذب کو دیکھنے کے لیے مچل رہا تھا، وہ کتنے دنوں سے آیا بھی تو نہیں تھا۔ صبرینہ نے ایک طویل سانس لے کر سوچا اور سر جھٹک دیا۔ کپواڑہ میں انہوں نے 3-4 مہینے تک اپنے مجاہدانہ جوہر دکھائے تھے، لیکن پاکستان سے نئے آنے والے گروپ کو کپواڑہ میں سیٹ کر کے ان کے امیر نے انہیں ادھم پور روانہ کر دیا تھا، کیونکہ مجاہدین کے ٹھکانے بدلتے رہتے تھے۔ ادھم پور کے ایریا کمانڈر کی سرپرستی میں 6-7 مجاہدین کا گروپ تشکیل دیا گیا، جنہیں راجوری کے کیمپ پر عنقریب حملہ کرنا تھا، کیونکہ راجوری کے کیمپ آفیسر وکرم داس نے مقامی لوگوں کو بہت تنگ کر رکھا تھا۔ لیکن حملے سے پہلے انہیں ضرورت کی چند اشیاء خریدنی تھی، جس کے لیے ان کا گروپ صبح فجر کے بعد ادھم پور کا سنگم کراس کر کے راجوری کے علاقے میں داخل ہو گیا۔ یہاں ان سب نے قریبی جنگل میں آرام کیا اور ظہر کی نماز پڑھ کر بلندی سے نیچے آبادی کی طرف آنا شروع کر دیا۔ آبادی سے قدرے اونچائی پہ ایک الگ تھلگ سے گھر میں انہیں قیام کرنا تھا، اور یہ گھر سیف اللہ کشمیری کا تھا۔ ان کے گروپ کمانڈر ابو عمار کے سیف اللہ کشمیری سے دوستانہ مراسم تھے، اسی لیے وہ جب بھی اپنے مجاہدی گروپ کے ساتھ راجوری میں داخل ہوتے تو سیف اللہ کشمیری کے گھر میں قیام پذیر ہوتے۔ سیف اللہ مجاہدین سے بھرپور تعاون کرتا اور انہیں ضرورت پڑنے پر تمام اشیاء مہیا کرتا۔ اس سے مخبری کا خطرہ بھی نہیں تھا، اس لیے انہیں رات یہیں گزار کر صبح سیف اللہ سے اپنی ضرورت کی چند اشیاء منگوانی تھیں اور دوبارہ جنگل میں جانا تھا۔ لیکن رات وہ عشاء کے بعد کھانا کھا رہے تھے جب دور کہیں سے بندوق چلنے کی آواز سنائی دی۔ عمار بھائی، لگتا ہے انڈین آرمی آ رہی ہے، ولید نے اپنے ساتھیوں سمیت اسلحہ لوڈ کرتے ہوئے کہا تو ابو عمار ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ اس سے پہلے کہ آرمی ہمارے سر پہ پہنچ جائے ہمیں فوراً یہاں سے نکل جانا چاہیے۔ ابو عمار نے سیف اللہ کشمیری سے اجازت لے کر اپنے گروپ کو باہر نکلنے کا اشارہ کیا۔ جب وہ سب اپنا اسلحہ لوڈ کر کے گھر سے باہر نکلے تو آرمی نے پورے علاقے کا محاصرہ کر رکھا تھا۔ کسی مخبر نے ان کی مخبری کر دی تھی۔ جب ہی آرمی کی بہت بڑی کمک چاروں جانب سے شدید فائرنگ کر رہی تھی۔ دفتن انہیں فوراً پیچھے ہٹنا پڑا۔ عمار بھائی، یہ تو ہمارے سر پہ پہنچ گئے ہیں۔ خالد کی سرگوشی پہ ابو عمار نے اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور ان سب کو پوزیشن بتانے لگے۔ ولید، تم گھر کے دائیں جانب جا کر اپنی پوزیشن سنبھالو اور تم درمیان میں بیٹھ کر اپنا کام کرو گے۔ کامران، تم حمزہ کو لے کر گھر کے پچھلی طرف جاؤ اور عمر، تم میرے ساتھ بائیں طرف آؤ۔ ٹھیک 2 منٹ کے بعد ہم سب اکٹھے فائر کھول دیں گے، پھر جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ ابو عمار انہیں بریفنگ دے کر عمر کے ساتھ گھر کے دوسرے کونے میں جا بیٹھے۔ سیف اللہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ گھر میں دبک کر بیٹھا ہوا تھا۔ دونوں طرف سے مسلسل جوابی فائرنگ ہو رہی تھی۔ تقریباً 2-2.5 گھنٹے میدان جنگ گرم رہا، تاہم آرمی کو کوئی کامیابی نظر نہیں آ رہی تھی۔ اسی لیے اب آرمی نے فائر کی بجائے مارٹر گولے برسانا شروع کر دیے تھے۔ اس صورتحال کو دیکھ کر وہ سب رینگتے ہوئے ابو عمار کی جانب بڑھے۔ آرمی کی طرف سے مارٹر شیلنگ جاری تھی۔ وہ ایک جگہ دوبارہ اکٹھے ہوئے تو ابو عمار نے فوراً اپنے ساتھیوں کو سمجھایا، تم سب یہاں سے باری باری نکل کر جنگل کے قریبی نالے پہ پہنچ جانا۔ اگر ہم سب وہاں نہ مل سکے تو انشاءاللہ اس پوائنٹ پہ ملیں گے۔ یہ وہی راستہ ہے جہاں سے ہم چل کر یہاں تک پہنچے تھے۔ ولید، پہلے تمہیں اس طرف سے کھیت میں چھلانگ لگا کر جنگل کی طرف بھاگنا ہے، پھر اسی طرح سب بھائی باری باری یہاں سے اپنے اس پوائنٹ کی طرف اکٹھے ہوں گے۔ ہری اپ، ہمارے پاس وقت بہت کم ہے، ورنہ مارٹر کے گولے ہمیں مجاہدانہ جوہر دکھائے بغیر موت کی وادیوں میں دھکیل جائیں گے۔ ان سب نے یک زبان ہو کر اللہ نگہبان کہا اور کھیتوں میں چھلانگ لگا دی۔ جھاڑیوں میں لیٹے ہوئے فوجی گولیوں کی بارش برسا رہے تھے۔ چند ہی لمحے میں ابو عمار اور حمزہ بھی اس سے آ ملے۔ خالد اور کامران ابھی لاپتہ تھے، البتہ عمر بھی اس پوائنٹ پر آ پہنچا تھا۔ 10 منٹ تک خالد اور کامران کا انتظار کرنے کے باوجود جب وہ نہ پہنچے تو انہیں اپنی زمینی پوزیشن تبدیل کرنا پڑی، کیونکہ وہ ابھی خطرات میں گھرے ہوئے تھے۔ ابو عمار کی ہمراہی میں جب وہ نالہ عبور کر کے باہر نکلے تو انہیں اس راستے پہ سفر کرنا تھا جہاں سے وہ آئے تھے۔ مسلسل 1.5 گھنٹے پیدل چلنے کے بعد وہ ایک بار پھر راجوری اور ادھم پور کے سنگم پہ موجود تھے۔ اسی پوائنٹ پہ خالد اور کامران بھی خیر و عافیت کے ساتھ ان سے آ ملے تھے۔
راجوری میں ان کے مجاہدی گروپ نے تقریباً 2-2.5 ہفتے گزارے۔ یہاں 2-2.5 ہفتے رہنے کا مقصد فائٹ کرنا نہیں تھا، بلکہ انہیں فیلڈ ورک کو مضبوط بنا کر راجوری کیمپ پہ ایک بڑا حملہ کرنا تھا۔ وہ فیلڈ ورک کے ساتھ پہاڑوں میں ہائٹس تیار کر رہے تھے جہاں مجاہدین موسم سرما گزارا کرتے، کیونکہ پہاڑوں پہ رہنے والے کشمیری برف باری شروع ہوتے ہی نیچے آبادیوں میں ڈیرے لگا لیتے اور مجاہدین برفیلے پہاڑوں پہ ہائٹس میں اپنا سامان ڈمپ کر کے بلا خوف و خطر سردیاں گزارتے، اور انڈین آرمی برفیلے اور خطرناک پہاڑوں کو دیکھ کر آپریشن کرنے سے گھبراتی، کیونکہ فوجیوں کا سفید برف سے ڈھکے پہاڑوں کو دیکھ کر پتا پانی ہو جاتا اور وہ اپنی خفت مٹانے کو بستیوں میں آپریشن شروع کر دیتے۔ ٹھٹھرتی سردیوں کی راتوں میں علاقے کو گھیرے میں لے لیا جاتا اور بے گناہ کشمیریوں سے شناخت پریڈ کروائی جاتی۔ لوگوں کے گھروں کی تلاشی کے دوران خواتین سے بدتمیزی کی جاتی۔ انہی دنوں ان کو چند مقامی لوگوں سے علم ہوا کہ انڈین آرمی کے ناکام آپریشن سے راجوری کے کیمپ آفیسر وکرم داس نے سیف اللہ کشمیری کو مجاہدین کے ساتھ تعاون کرنے پر شدید تشدد کا نشانہ بناتے ہوئے ٹارچر سیل میں لا رکھا ہے، جہاں اسے مجاہدین کے متعلق پوچھ گچھ کی جا رہی ہے۔ ان کے گروپ کمانڈر ابو عمار نے ابو طلحہ سے کیمپ پہ اٹیک کا اجازت نامہ لے لیا تھا، اور ابو عمار نے اسی رات تمام مجاہدین کے ساتھ اٹیک کا پروگرام فائنل کر لیا تھا۔ وہ سب وکرم داس کو سبق سکھانے کے لیے رات 2 بجے مکمل تیاری کے ساتھ کیمپ کی طرف بڑھ رہے تھے۔ صبح 4 بجے انہیں کیمپ پہ حملہ کرنا تھا۔ جب گھڑی کی سوئی نے 4 بجنے کا اعلان کیا تو ابو عمار نے راکٹ داغ کر وکرم داس کو موت کا پیغام سنایا۔ راکٹ فائر ہوتے ہی فرنٹ لائن پر بیٹھے ولید اور خالد اور عمر نے شیل فائر کر کے تباہی مچا دی۔ ان کے مجاہدی گروپ کے اس حملے نے وکرم داس سمیت پورا کیمپ صفحہ ہستی سے مٹا دیا تھا۔ بی بی جان اور آمنہ بیگم کی باہم رضامندی سے شادی کی تاریخ طے پا گئی تھی، لیکن اس سارے عرصے میں نورین بیگم نے ایک بار بھی ان کے آنگن میں قدم نہیں رکھا تھا، اور یہی بات صبرینہ کو بہت سارے اندیشوں میں مبتلا کر رہی تھی۔ نکاح کی تقریب نہایت سادگی سے انجام پائی، البتہ ولیمے کا فنکشن شہر کے 5 اسٹار ہوٹل میں منعقد کیا گیا تھا۔ پورے شہر کی کریم اس فنکشن میں مدعو تھی، اور نورین بیگم اپنی عزت کا بھرم رکھنے کو اپنے چہرے پہ مصنوعی مسکراہٹ سجائے شامل تھیں۔ لائٹ پنک اور گولڈن کامدار شرارے میں ملبوس صبرینہ اپنے ملکوتی حسن سے غضب ڈھا رہی تھی۔ فوٹوگرافرز دھڑا دھڑ تصویریں بنا رہے تھے اور دوسری طرف مووی میکر اس خوبصورت تقریب کو اپنے کیمرے میں امر کر رہا تھا۔ لاریب کے چہرے پہ صبرینہ کو پا لینے کا خمار ایک جاندار مسکراہٹ بن کر ابھر رہا تھا۔ بی بی جان ویل چیئر پہ بیٹھی ان دونوں کے خوش و خرم چہرے دیکھ کر انہیں دل ہی دل میں دعاؤں سے نواز رہی تھیں۔ شادی میں شرکت کے لیے اردن سے آسیہ بیگم اور وسیم حسن بھی شامل تھے۔ افرا ایک اچھی اور دوست نما بھابھی پا کر خوش تھی، لیکن دل میں ولید کی کمی ایک کسک بن کر اسے بے چین کر رہی تھی۔ اس کی آنکھیں بارہا نم ہوئی تھیں، جنہیں وہ دوپٹے کے پلو سے بڑی مہارت کے ساتھ صاف کر لیتی۔ شادی کے ہنگامے آہستہ آہستہ ماند پڑ رہے تھے۔ ولیمے کے دوسرے ہی دن آسیہ اور وسیم حسن انہیں اردن آنے کی دعوت دے کر واپس روانہ ہو گئے تھے۔ ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں بکھری نظر آتیں۔ سب کچھ ٹھیک تھا، زندگی اپنی ڈگر پہ رواں دواں تھی۔ صبح وہ خان سامہ کے ساتھ مل کر ناشتہ بنواتی اور سب مل کر ناشتہ کیا کرتے۔ البتہ نورین بیگم کی اب بھی وہی روٹین تھی، وہ اپنے بیڈ روم میں تنہا ناشتہ کیا کرتی۔ رات کے کھانے میں بھی صبرینہ خوب اہتمام کرواتی، کیونکہ راحیلہ افندی اور لاریب رات کا کھانا گھر پہ ہی کھایا کرتے تھے۔ اس نے اپنے عمل سے لاریب کی لاج میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں آنے دی تھی۔ بلا شبہ لاریب کو اپنے انتخاب پہ فخر حاصل تھا۔ پانی کے کین پچھلے 4 گھنٹے سے خالی پڑے تھے۔ ولید، حمزہ اور خالد کین اٹھائے نیچے چشمے سے پانی بھرنے جا رہے تھے، جب ابو عمار نے انہیں تنبیہ کرتے ہوئے کہا تھا، پیرا 9 فوجیوں سے بچ کے رہنا، کیونکہ انڈین پیرا 9 فوجی شکل و صورت اور حلیے میں بالکل مجاہدین کی طرح ہوتے ہیں۔ عمار بھائی آپ بے فکر ہو جائیں، ہم انشاءاللہ ابھی گئے اور ابھی آئے۔ خالد نے گن کندھے پہ ڈالتے ہوئے تسلی دی تو ولید اور حمزہ بھی اپنی اپنی گن کندھوں پر ڈالتے پانی کے خالی کین اٹھائے ڈھلوان سے نیچے اترنے لگے۔ سورج سارا دن روشنیوں کی بزم سجا کر ایک سمت گولے کا روپ دھارے مغرب کی گود میں سونے کے لیے جا رہا تھا۔ چرواہے اپنی مسحور کن اور مخصوص آوازوں میں بھیڑ بکریوں کو پہاڑی چراگاہوں سے اپنی جانب بلا رہے تھے۔ پرندے ڈولیاں بنائے اپنے آشیانوں کی طرف لوٹ رہے تھے۔ فضا میں چنار کے درختوں اور ان کے پتوں کی مخصوص سی مہک رچی ہوئی تھی۔ جب وہ تینوں ڈھلوانی راستے سے اتر کر گنگناتے چشمے کے نزدیک پہنچے تو چشمے کے پار جھاڑیوں میں ہونے والی ہلکی سی سرسراہٹ نے ان تینوں کو رکنے پہ مجبور کر دیا۔
ولید کے اشارے پہ خالد اور حمزہ نے درخت کی اوٹ میں چھپ کر اپنی اپنی پوزیشن سنبھال لی اور گنوں کو لوڈ کر لیا۔ وہ دونوں ولید کی طرف سے فائر کا انتظار کر رہے تھے۔ ولید نے درخت کی اوٹ سے چشمے کا جائزہ لیا جہاں قریبی جھاڑیوں میں اب پتھر لڑکنے سے انڈین آرمی کے گھات لگانے کی تصدیق ہو گئی تھی۔ ولید نے ٹریگر دبا کر جھاڑیوں میں برسٹ مارا تو خالد اور حمزہ نے اٹیک فائر ہوتے ہی فائرنگ شروع کر دی۔ اب آرمی کی طرف سے جوابی فائرنگ ہو رہی تھی۔ ولید نے بہت سے ڈھلوان سے نیچے لڑکتے ہوئے دیکھے تھے جو مسلسل چیخیں مار رہے تھے۔ ولید بھائی نیچے بیٹھے۔ حمزہ نے ولید کو تنبیہ کرتے ہوئے اپنی پوزیشن بدلی۔ میں یہاں اپنی پوزیشن میں ٹھیک ہوں، البتہ تم دونوں یہاں سے نکلو۔ آرمی ہمارے عقب میں پہنچ کر اٹیک کر رہی ہے۔ میں تم دونوں کو کورنگ دوں گا، گھیرا توڑنے کے لیے دفاعی فائر دوں گا۔ نہیں ولید، تمہیں یہاں زیادہ خطرہ ہے، پہلے تم نکلو، میں کورنگ دوں گا۔ خالد نے دوبارہ اپنی گن لوڈ کرتے ہوئے ولید کو مخاطب کیا جو آرمی کی طرف سے مسلسل جوابی فائرنگ کر رہا تھا۔ خالد پاگل مت بنو، تم حمزہ کو لے کر فوراً نکلو، ہمارے پاس اسلحہ نہیں ہے کہ ہم مزید مقابلہ کر سکیں۔ ولید نے دو ٹوک لہجے میں کہا تو خالد اور حمزہ اپنی سابقہ پوزیشن بدلنے لگے۔ خالد بھاگتا ہوا درختوں کی اوٹ میں سے خاصا آگے نکل گیا تھا جبکہ حمزہ اس سے پیچھے تھا۔ اسی اثنا میں چشمے کی ڈھلوان سے ایک برسٹ حمزہ کو چھلنی کر کے اور وہ لڑکھڑا کر اونچائی سے نچلی کھائی میں جا گرا تھا۔ ولید نے یک لخت درخت کی اوٹ سے نکل کر حمزہ کو برسٹ مارنے والے فوجی کو جوابی فائر مار کر جہنم واصل کر دیا اور تیزی سے اپنی پوزیشن بدل کر گھنے جنگل میں داخل ہو گیا جہاں خالد اس کا منتظر تھا۔ لیکن حمزہ کو نہ پا کر خالد پوچھ رہا تھا، ولید یہ حمزہ کہاں رہ گیا ہے؟ حمزہ اب ہمارے درمیان نہیں ہے، وہ جنتی مہمان بن کر شہادت کا عظیم رتبہ پا چکا ہے، ولید نے اپنی گن کندھے پہ ڈالتے ہوئے کہا تو خالد ایک طویل سانس لے کر خاموش ہو گیا۔ وہ دونوں بہت تیزی سے اپنے ٹھکانے کی طرف جا رہے تھے۔ یک لخت ولید نے خالد کو روک لیا۔ خالد، آج ہمارا ساتھی حمزہ ہم سے جدا ہو کر ہمیشہ کے لیے سرخرو ہو چکا ہے، نہ جانے کب اور کس وقت ہماری باری آ جائے کچھ خبر نہیں۔ اگر تم سے پہلے میری شہادت کا سندیسہ آ گیا تو یہ لاکٹ کسی نہ کسی طرح میری وصیت کے ساتھ افرا تک پہنچا دینا۔ خالد نے بغور ولید کو دیکھا۔ ولید، ابھی تو نے کہا ہے نہ جانے کب اور کس وقت ہماری باری آ جائے کچھ خبر نہیں، اگر میں تجھ سے پہلے شہید ہو گیا تو؟ خالد کی بات پہ وہ خاموشی سے اپنی منزل کی جانب قدم بڑھانے لگا۔ اداسی تم اسے کہنا، ہوا کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے اور صدا ویران پھرتی ہے خلا جو ذات کی، ہر چار دیواری کے اندر ہے، کبھی بھی کھل کر رو نہیں پائی۔ اداسی تم اسے کہنا، تیرا بچھڑا ہوا اجڑے ہوئے شہروں میں اکثر بھاگتا پھرتا ہے، اکثر جاگتا ہے سو نہیں پایا ہے کہ شاموں کی بلکتی گفتگوئیں کس قدر تکلیف دہ ہیں۔ کوئی کیا جانے، کسی کو علم کیا، جب رات ڈھلتی ہے ستارے اپنی اپنی کوکھ سے، یادیں لہو اور سپنے اپنی اپنی لاشوں سے باہر نکلتے ہیں تو کتنے جسم جلتے ہیں، دعا کے، آرزوؤں کے، وفاؤں کے۔ اداسی تم اسے کہنا، ہم بھی اپنی راکھ ہاتھوں میں لیے اور سسکیاں لیتی ہوئی تنہائی کے بال کھولے بین کرتے ہیں، خلا جو ذات کی ہر چار دیواری کے اندر ہے، کبھی بھی بھر نہ پائے گی، یہاں بھی ہر صدا ویران پھرتی ہے، اداسی تم اسے کہنا۔ ولید کی یاد اس کی آنکھوں میں جم گئی تھی، وہ اس اداس اور سوگوار رات کو دہرا رہی تھی جب ولید اپنی زخمی آرزوؤں کو اس کی یادوں کے سپرد کر کے افرا کے حوصلوں کا امتحان لیتا ہوا جا رہا تھا جہاں سے واپسی کے تمام راستے بند تھے۔ دفتن اس کا جی چاہا تھا کہ وہ چیخ چیخ کر اس کٹھور شخص کے حوصلے کا دامن تار تار کر ڈالے، مگر وہ تو خود کو ولید کی محبت کا قیدی بنائے خاموش تھی۔ اس لمحے الفاظ کہیں گم ہو گئے تھے، بس جذبوں کا ایک سیلاب تھا جو اس کی آنکھوں سے برستا رہتا۔ وہ بچھڑی ہوئی کونچ کی طرح حیران نظروں سے لان کے اس گوشے کو دیکھتی رہتی جہاں ولید نے زندگی میں پہلی بار اپنی محبت کا اظہار اس کے پلو سے باندھا تھا۔ اب وہیں اسی جگہ اسے وہ اپاہج محبت کفن میں لپٹی ہوئی نظر آتی تو اس کا دل پھٹنے لگتا۔ افرا تم ابھی سوئی نہیں، رات بیت رہی ہے۔ صبرینا اس کی بیڈ روم کی جلتی ہوئی لائٹ دیکھ کر اندر چلی آئی تھی، لیکن اس کی خاموشی صبرینا کو متفکر کر گئی۔ افی میری جان کیا بات ہے؟ اس نے افرا کا رخ اپنی جانب موڑا تو اس کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا۔
صبرینہ میں تھک گئی ہوں ایک خواب سے دوسرے خواب تک سفر کرتے ہوئے۔ میرا یہ سفر ختم کیوں نہیں ہوتا؟ اسے میرا کوئی خیال نہیں آیا کہ میری آنکھوں نے اس کے کیسے کیسے خواب دیکھے تھے۔ افرا صبرینہ کے شانے سے لگی اپنی محبت سے ان لمحوں کو یاد کر رہی تھی جنہیں اس کی مانگ میں ستارے بھرنے تھے، مگر اب اس مانگ میں کرلاتی صداؤں کے سوا کچھ نہیں تھا۔ صبرینہ اسے قریبی صوفے پہ بٹھا چکی تھی۔ افی، وہ ایک ایسا مسافر ہے جسے دوسروں کے سکھ کی خاطر لڑنا ہے۔ اس کی یادوں کے صحراؤں سے نکل آؤ اور اس اداسی کو اپنے دامن دل سے جھٹک دو تاکہ وقت کا بہتا دریا تمہارے دل سے اس کے نقش کو بہا لے جائے۔ صبرینہ نے اس کے ہاتھ پہ ہولے سے اپنا ہاتھ رکھا تو وہ چند لمحے اسے یوں ہی دیکھتی رہی اور پھر نفی میں سر ہلا گئی۔ نہیں، میں اس اداسی کو جھٹکنا بھی چاہوں تو نہیں جھٹک سکتی، کیونکہ اداسی ٹھہر جاتی ہے۔ اسے جھٹکنا، اسے کھرچنا کسی کے اختیار میں نہیں ہوتا۔ بس تم میرے لیے دعا کرو کہ خدا مجھ سے میری یہ بے اختیاری چھین لے۔ کتنی بے بسی در آئی تھی افرا کے لہجے میں۔ صبرینہ نے اس کا شانہ تھپک کر تسلی دی تھی، لیکن افرا کے دکھ نے اسے بھی دکھ میں مبتلا کر دیا تھا۔ آمنہ بیگم کسی کام سے باہر گئی ہوئی تھیں اور زرمینہ ہاتھ میں کتاب تھامے برآمدے میں بیٹھی جانے کن خیالوں میں کھوئی ہوئی تھی۔ نظریں درخت پہ بیٹھی اس رنگدار چڑیا پہ جمی ہوئی تھی جو نرم ہوا کے شوق جھونکے سے لطف اندوز ہو کر اپنے پروں کو بار بار پھیلاتی اور چہچہانے لگتی۔ دفتن دروازے پہ ہونے والی دستک سن کر وہ یہی سمجھی تھی کہ آمنہ بیگم ہے، لیکن دروازے میں جاذب کو اتنے عرصے بعد دیکھ کر وہ حیرت سے دنگ رہ گئی تھی۔ ارے آپ مجھے اندر آنے کو نہیں کہو گی؟ ارے کیوں نہیں، آپ آئیں تو۔ زرمینہ نے ایک طرف ہٹتے ہوئے وہ کہا تو چھوٹے چھوٹے قدموں سے برآمدے میں چلا آیا۔ ایک بات پوچھوں؟ ہاں پوچھو۔ کیا آپ کو کبھی ہماری یاد نہیں آئی تھی؟ جاذب نے بہت غور سے اس بدلی ہوئی زرمینہ کو دیکھا تھا جو کبھی چھوٹی سی گڑیا کے روپ میں اس سے لاڈ اٹھوایا کرتی تھی۔ تمہاری خاطر تو آج پھر راستہ بھول آیا ہوں۔ زرمینہ نے یکلخت سر اٹھایا مگر زیادہ دیر تک جاذب کو دیکھ نہیں سکی۔ پھپھو کیسی ہیں؟ وہ تو ہم سے سارے تعلق ہی توڑ گئی تھی۔ اس کے شکوے پہ جاذب بے اختیار مسکرایا۔ ٹوٹے ہوئے تعلق دوبارہ جوڑے بھی تو جا سکتے ہیں۔ آپ کھڑے کیوں ہیں؟ بیٹھے نا، میں آپ کے لیے چائے بناؤں؟ زرمینہ گھبرائے ہوئے لہجے میں پوچھ رہی تھی اور وہ مسکراتا ہوا اس کے مقابل آ کھڑا ہوا۔ اگر میں اس اچھی سی چائے بنانے والی کو ہمیشہ کے لیے اپنے گھر لے جانا چاہوں تو کیا جواب ہوگا تمہارا؟ پھپھو کو لے آئیے، امی انکار نہیں کریں گی، اس نے جھکے چہرے سے جواب دیا تو جاذب اس کے تاثرات جانچنے لگا۔ اور تمہاری رائے؟ جو رائے امی کی وہی میری۔ اس کے بعد وہ رکی نہیں تھی بلکہ کمرے میں چلی آئی تھی، کیونکہ اپنی جیت کی خوشی چھپانا اس سے مشکل ہو رہا تھا اور جاذب اس کے اقرار کو تھامے واپس لوٹ گیا تھا، زرمینہ کو بہت جلد اپنے ساتھ لے جانے کے لیے۔ لاریب میں ایک ہی گھر میں رہ کر مما کی اجنبی نگاہوں کو نظر انداز نہیں کر سکتی۔ ان کا نفرت آمیز لہجہ مجھے اندر تک چھلنی کر دیتا ہے۔ وہ تو میری اس حالت پہ بھی مجھ پر طنز کرنا اپنا فرض سمجھتی ہیں۔ آخر کب تک چلے گا یہ سب کچھ؟ میرا خیال ہے اب مجھے مما سے خود اس سلسلے میں کوئی فیصلہ کرنا ہوگا۔ نہیں لاریب، آپ فی الحال ان سے کچھ نہیں پوچھیں گے۔ میں صرف آپ سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اگر مما آپ سے خفا ہیں تو آپ انہیں کیوں نہیں مناتے؟ لاریب، مما میرے لیے بھی اتنی ہی اہم ہے جتنی آپ کے لیے۔ ڈیڈی کی سرد مہری، آپ کی ضد اور بے اعتنائی نے انہیں اپنے ہی گھر میں اجنبی بنا دیا ہے، اور وہ یہ سمجھتی ہیں کہ ان حالات کی ذمہ دار میں ہوں۔ حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ میں تو چاہتی ہوں کہ ہم سب خوشیوں سے بھرپور زندگی گزاریں۔ اتنی سی خواہش ہے میری، کیا آپ میری اس کوشش میں میرا ساتھ دیں گے؟ صبرینہ کے استفسار پہ لاریب نے اسے دونوں شانوں سے تھام لیا۔ نہ جانے کس نیکی کے صلے میں تم جیسی اچھی بیوی ملی ہے۔ صرف اچھی؟ صبرینہ نے تیکھی نگاہوں سے شکوہ کیا تو وہ بے اختیار مسکرایا۔ ابو عمار نے سیٹ پہ ایریا کمانڈر ابو طلحہ کو انڈین آرمی کے ناکام حملے کی صورتحال اور حمزہ کی شہادت سے آگاہ کیا تو انہوں نے ابو عمار کو فوراً علاقہ چھوڑ کر جموں پہنچنے کا حکم دیا، کیونکہ آرمی کسی بھی وقت ان کے ٹھکانے پہ حملہ آور ہو سکتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ سب ایریا کمانڈر کا حکم ملتے ہی جموں کی طرف روانہ ہو گئے، اور جب لمبی مسافت طے کرنے کے بعد جموں کی تحصیل مہور میں داخل ہوئے تو سورج غروب ہونے کو بے تاب تھا۔ کچھ مجاہد آگے اور کچھ ان سے فاصلہ رکھے اپنی منزل کی جانب رواں تھے۔ جب وہ بستی کے ساتھ ملحقہ نالے کو پار کرنے اترے تو معلوم ہوا آرمی نے وسیع پیمانے پہ علاقے کا کریک ڈاؤن کر رکھا ہے۔ نالے کے پار جھاڑیوں میں تقریباً 2 درجن بیٹھے فوجیوں نے فائر کھول دیا تھا۔
اونچائی پہ بھی آرمی نے گنیں فٹ کر رکھی تھیں۔ ان سب نے بھی اپنی اپنی کلاشنکوفوں کی سیفتیاں کھول کر پوزیشن لے لی۔ ولید اور کامران سیبوں کے باغ سے نکل کر نالے کی طرف پوزیشن لے کر بیٹھ گئے۔ رات انہوں نے جنگل میں گزاری اور صبح 3:30 بجے وہ جموں کی تحصیل میں اپنے ٹھکانے کی طرف روانہ ہو گئے، جہاں پہنچتے ہی ابو طلحہ نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ ان کا شاندار استقبال کیا تھا۔ پھر تو جیسے آرمی سے چھوٹی موٹی جھڑپیں معمول بن گئی تھیں۔ خالد اور ولید کو کشمیر آئے ہوئے 11-12 ماہ ہو چکے تھے۔ اس دوران انہوں نے آرمی کے خلاف بہت سی کارروائیوں میں حصہ لیا اور ان کا شمار آپریشنل کمانڈوز میں ہونے لگا۔ انہی دنوں جموں کے امیر ایک بڑی کارروائی کا پروگرام ترتیب دے رہے تھے۔ خالد اور ولید نے بھی اس کارروائی میں شرکت کے لیے خود کو پیش کر دیا، جنہیں 5 ستمبر کی رات جموں کے بریگیڈ ہیڈ کوارٹر پر حملہ کرنا تھا۔ بالآخر 5 ستمبر کی رات ان سب مجاہدین نے آخری بار سیٹ پہ امیر کو اپنی آواز ریکارڈ کروائی اور اپنے مشن کی طرف روانہ ہو گئے۔ 5 ستمبر کی قدرے ٹھنڈی رات وہ 11:30 بجے کے قریب ہیڈ کوارٹر پر پہنچ چکے تھے کہ اچانک آرمی کے کتوں نے بھونکنا شروع کر دیا، جس کی بدولت ان کے بنکروں کو شک پڑ گیا تھا اور آرمی نے گھبرا کر فائرنگ شروع کر دی۔ کوئی مسئلہ نہیں، آرمی والے اکثر مجاہدین کے ڈر سے فائر کرتے رہتے ہیں، آپریشنل کمانڈر تیمور کشمیری نے سرگوشی میں بتایا تو وہ سب اسلحے سے لیس ہو کر آگے بڑھنے لگے۔ گیٹ پہ کھڑے سنتری نے اچانک ٹارچ ماری تو ان کے درمیان 4-5 میٹر کا فاصلہ تھا۔ ولید نے پھرتی سے گن لوڈ کر کے ٹریگر دبایا اور اس کی گن سے نکلنے والا برسٹ سنتری کو چھلنی کر گیا۔ دوسرے سنتری نے بھاگنے کی کوشش کی لیکن تیمور کے فائر نے اس کی کوشش کو ناکام بنا دیا تھا۔ دفتن وہ پانچوں بھاگتے ہوئے عمارت کی طرف بڑھے، کھڑکیاں توڑی اور اندر گرنیڈ پھینک کر یکلخت فائر شروع کر دیا۔ پھر اسی طرح دوڑتے ہوئے انہوں نے دوسری عمارت کی کھڑکیاں توڑ کر فائر شروع کر دیا۔ ملٹری اس اچانک افتاد میں چیخیں مارتی ہوئی باہر کو بھاگ رہی تھی، جنہیں خالد اور علی شیر اپنی پوزیشن میں بیٹھ کر تاک تاک کے نشانے لگا رہے تھے۔ ولید اور تیمور کا اگلا ٹارگٹ آفیسر راہل شرما کا وہ کمرہ تھا جہاں وہ مختلف علاقوں سے اٹھائی ہوئی کشمیری لڑکیوں کی بے حرمتی کرتا۔ تیمور نے جو ہی راہل شرما کے کمرے میں گرنیڈ پھینکے، ولید نے اندھا دھند فائرنگ شروع کر دی۔ ابو حنظلہ انہیں دفاعی فائر دے رہا تھا۔ ان سب کو اپنی کارروائی مکمل کرتے ہوئے 2.5-3 گھنٹے ہو چکے تھے اور اب ان کے پاس اسلحہ بھی ختم ہو رہا تھا۔ اپنا مشن مکمل کرنے کے بعد وہ آہستہ آہستہ تباہ شدہ بریگیڈ ہیڈ کوارٹر سے نکل رہے تھے۔ اب بھی کہیں نہ کہیں سے ان پہ ایک آدھ فائر ہو رہا تھا۔ ابو حنظلہ نہایت مہارت سے ان کو کورنگ دیتا ہوا باہر نکل رہا تھا۔ وہ جب باری باری بھاگتے ہوئے باہر نکل رہے تھے، ولید ان سب سے پیچھے تھا کہ دفتن ملٹری کا فوجی کسی درخت کی اوٹ سے نکلا اور بھاگتے ہوئے مجاہدین پہ کلاشنکوف کا برسٹ فائر کر دیا۔ فاصلہ بہت کم تھا اور برسٹ بہت قریب سے ولید کی پشت پہ لگا تھا، جس کی بنا پہ وہ یک لخت کھڑا کھڑا لڑکھڑا کر نیچے جا گرا تھا۔ ابو حنظلہ نے پھرتی سے گن کا رخ ملٹری کے فوجی کی طرف کیا تو وہ موقع پر ہی دم توڑ گیا۔ خالد نے بے اختیار پلٹ کر دیکھا اور ولید کو گرا ہوا دیکھ کر وہ بھاگتا ہوا واپس اس کے پاس پہنچا۔ خون میں نہایا ہوا ولید اپنی مہم مکمل کر چکا تھا۔ بڑی بڑی روشن آنکھیں قدرے نیم وا تھیں جن میں فتح کے جگنو جگمگا رہے تھے۔ چہرے پہ عجیب بانک پن تھا، کشادہ پیشانی کو اس کے بے ترتیب بالوں نے ڈھانپ رکھا تھا۔ خالد نے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اس کے ماتھے پہ بوسہ ثبت کیا۔ کم آن خالد، ہری اپ، ہمیں جلد از جلد یہاں سے نکل کر اپنا اگلا مشن بھی مکمل کرنا ہے۔ تیمور کشمیری کی پکار پہ اس نے اپنے ہاتھوں کو حرکت دے کر تیزی سے ولید کے گلے میں پڑا وہ لاکٹ اتار لیا جس کے بارے میں وہ اکثر خالد کو تاکید کیا کرتا تھا۔ خالد نے آخری بار اپنے جگری دوست اور اللہ کے مجاہد کو دیکھا جو اب جنت کا مہمان بن چکا تھا، وہ جنت جہاں بہاریں اس کے لیے چشم براہ تھیں۔ خالد نے بمشکل ولید کے پاکیزہ چہرے سے نظریں ہٹائیں اور گن اٹھائے اپنے باقی ساتھیوں کی طرف بڑھ گیا جن کا اگلا مشن اسلحہ ڈیپو تباہ کرنا تھا۔ رات دھیرے دھیرے اپنی مسافت ختم کر رہی تھی اور سورج اپنی کرنیں بکھیرنے کو بے تاب تھا۔ بلا شبہ کشمیر کی سرزمین کو جہاد کا علم لہرانے والے اس شیر دل جوان پر فخر تھا جو اپنی بہادری کی داستان رقم کر کے خود کو سرخرو کر چکا تھا۔ صبح سورج کی کرنیں پھیلتے ہی پورے کشمیر میں جموں کے بریگیڈ ہیڈ کوارٹر کے تباہ ہو جانے کی خبریں جنگل کے آگ کی طرح پھیل چکی تھیں۔ نورین بیگم کے بے حس رویوں نے خود انہیں بہت تنہا کر دیا تھا اور ان کی سوشل سرگرمیاں بھی ماند پڑ چکی تھیں، اور لاریب باقاعدگی سے ان کے پاس آ کر بیٹھتا اور ان سے ڈھیروں باتیں کرتا۔ افرا بھی اپنے رویے کو ماں کے لیے نارمل بنا رہی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اب نورین بیگم اپنے بیڈ روم کی بجائے سب کے ساتھ ڈائننگ ٹیبل پر موجود ہوتیں۔
صبرینہ اپنے عمل سے آہستہ آہستہ ان کا دل جیت رہی تھی۔ اب بھی وہ خانسامہ کو ناشتے کی ہدایات دے کر زلیخا سے ڈائننگ ٹیبل پہ ناشتے کے برتن لگوا رہی تھی اور خانسامہ باری باری ناشتے کے لوازمات سجا رہا تھا۔ ڈیڈی آج کوئی خاص خبر پڑھ رہے ہیں کیا؟ لاریب نے افندی صاحب کے اخبار میں ان ہماکی دیکھ کر تجسس بھرے لہجے میں دریافت کیا تو افندی صاحب نے حیرت سے سر اٹھایا۔ تو تم نے آج کا اخبار نہیں پڑھا؟ کل رات جموں میں مجاہدین نے ایک بڑی فدائی کارروائی کرتے ہوئے بریگیڈ ہیڈ کوارٹر تباہ کر دیا اور جاتے ہوئے اسلحہ ڈیپو کو بھی خاکستر کر گئے۔ اس کارروائی میں ملٹری کو بہت بھاری نقصان اٹھانا پڑا ہے، بلکہ ملٹری کے درجنوں فوجی بھی مر گئے ہیں، جبکہ مجاہدین میں سے ایک کو شہادت نصیب ہوئی اور باقی اپنے ٹھکانوں پر پہنچ جانے میں کامیاب ہو گئے۔ یہ تو جموں کی تاریخ میں بہت بڑی کارروائی ہے۔ لاریب نے متجسس ہو کر اخبار اٹھایا۔ جانتے ہو، حملہ آور مجاہدین کا تعلق اس تنظیم سے تھا جسے خالد اور ولید نے جوائن کیا تھا۔ راحیل افندی اپنے مقابل بیٹھے لاریب کو تفصیل بتا رہے تھے۔ افرا کا فلاسک کی طرف بڑھتا ہوا ہاتھ وہیں تھم گیا تھا۔ ڈیڈی، آپ مظفر آباد رابطہ کریں۔ عرصہ ہوا ولید کی کوئی خیر خبر نہیں آئی، نیز ہمیں بھی تسلی ہو جائے گی۔ لاریب کے متفکرانہ لہجے پہ راحیل افندی پرسوچ انداز میں سر ہلا کر ناشتے کی جانب متوجہ ہو گئے۔ پتہ نہیں صبح سے شام کیسے ہو گئی تھی، ہاں یہ ضرور تھا کہ اس کے اندر ٹھاٹھے مارتی ہوئی بے چینی اب کم ہو رہی تھی۔ بے کلی اب ماند پڑ رہی تھی، یہاں سے وہاں تک ایک سکون ہی سکون تھا، اور اس سکون میں جانے کیا راز پوشیدہ تھا۔ وہ خود بھی اپنی بدلتی ہوئی کیفیت کو سمجھنے سے قاصر تھی، لیکن آج جانے کیوں افرا کو اس کی چیزیں چھو کر اس کے لمس کو محسوس کرنے کا دل چاہا تھا، اور وہ اپنی اس خواہش کو روکے بغیر اس کے بیڈ روم میں موجود تھی۔ وقت جیسے پلٹ کر اس کے سامنے آ کھڑا ہوا تھا۔ ولید کا وہ گریز، وہ حد درجہ محتاط رویہ کیسے کیسے دکھ دیا کرتا تھا، لیکن اب وہ پاس نہیں تھا تو اپنی نادانیوں پہ افرا کو رونا آتا۔ وہ کتنا گہرا شخص تھا، اپنی محبت کو دل کے نہا خانوں میں چھپائے انجان بنا رہتا، لیکن وہ انجان نہیں تھا۔ انجان تو وہ خود تھی جو اس کے گریز کے پس پردہ چھپی چاہت کو سمجھ نہیں سکی تھی۔ اس کے کمرے کی ہر چیز یوں ہی دھری ہوئی تھی، سلیقے کے ساتھ ڈریسنگ ٹیبل پہ اس کے وہ ڈھیروں پرفیومز اور رائٹنگ ٹیبل پہ کچھ نوٹس اور کتابیں، ایک کونے پہ موجود اس کا کمپیوٹر، سب کچھ وہیں تھا ویسے کا ویسا، لیکن وہ خود کہیں نہیں تھا۔ البتہ ہر چیز پہ اس کا لمس تھا۔ سامنے اس کے بیڈ کی دیوار کے عین وسط میں ایک بڑے سائز کی تصویر لگی ہوئی تھی جس میں وہ آسیہ بیگم اور وسیم حسن کے شانوں پہ بازو پھیلائے مسکرا رہا تھا۔ اس سے نچلی تصویر میں وہ افرا کا ہاتھ تھامے منگنی کی انگوٹھی پہنا رہا تھا۔ اس کے دل سے ایک ہوک اٹھی تو وہ بے اختیار تصویر کے قریب چلی آئی۔ کسی کو محض اپنے نام سے منسوب کر لینے کے بعد اپنے سچے اور انمول جذبوں کو لٹا دینے سے دل کی بستیاں راکھ ہو جاتی ہیں۔ میں نے اچھے دنوں کی آس میں اپنے جذبوں کو بے حال نہیں ہونے دیا، بس یہی فرق ہے میری اور تمہاری محبت میں۔ اس کا وہ مدھر جذبوں سے بھرپور لہجہ ہمیشہ کے لیے افرا کے دل پہ نقش ہو گیا تھا۔ وہ اپنے آنسو صاف کرتی ہوئی کھڑکی کے پاس آ کھڑی ہوئی جو نہ جانے کب سے یوں ہی بند پڑی تھی۔ اس نے آہستگی سے دونوں پٹ کھول دیے۔ مین گیٹ اور اس سے ملحقہ لان افرا کی نظروں کے سامنے تھا، لیکن باہر کا منظر اس کے لیے خاصا حیران کن تھا۔ مالی بابا، ڈرائیور خانسامہ اور گھر کے دیگر نوکر لان میں چٹائیاں بچھا رہے تھے، اور آس پاس کے لوگ داخلی گیٹ سے اندر آ کر ان چٹائیوں پر بیٹھ رہے تھے۔ وہیں کہیں اس نے راحیل افندی کو بھی دیکھا، لیکن دور سے وہ ان کے تاثرات نہیں دیکھ پائی تھی۔ جانے یہ گھر میں کیا ہو رہا تھا۔ وہ حواس باختہ سی ولید کے بیڈ روم سے نکل کر لاؤنج میں پہنچی تو وہاں بھی جانی پہچانی شکلیں دیکھ کر اس کا ذہن معاف ہونے لگا۔ بی بی جان ویل چیئر پہ بیٹھی تھی، ان کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگ رہا تھا۔ نورین بیگم بھی قریب بیٹھی ہوئی تھیں۔ عورتیں باری باری بی بی جان اور نورین بیگم کے گلے لگ رہی تھیں۔ انہیں عورتوں کے درمیان بیٹھی ایک بزرگ خاتون جہاد کی فضیلت بیان کر رہی تھیں۔ افرا نے لاریب کو دیکھا جو صبرینہ سے کچھ کہہ رہا تھا۔ دونوں کے چہرے متفکر تھے۔ وہ بوکھلائی ہوئی ان دونوں کے پاس چلی آئی۔ بھائی، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ اس کی ڈوبتی ہوئی آواز پہ لاریب نے شفقت سے افرا کے سر پر ہاتھ رکھا اور تیز تیز قدموں سے لابی عبور کر کے باہر نکل گیا، جہاں سے آنے والی آوازوں میں اضافہ ہو رہا تھا۔ صبرینہ، یہ لوگ کیوں جمع ہو رہے ہیں؟ وہ ہذیانی انداز میں صبرینہ کے شانے تھام کر چیخی۔ صبرینہ نے اس کے منتشر وجود کو یکلخت خود میں بھینچ لیا۔ افرا جموں کے بریگیڈ ہیڈ کوارٹر پہ حملے کے دوران شہادت کا تمغہ سجانے والا مجاہد ولید تھا۔ صبرینہ کے نم لہجے پہ وہ اس سے ایک جھٹکے سے الگ ہو گئی۔
اس نے بے یقینی سے صبرینہ کو دیکھا جو مسلسل اپنے آنسو چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ ہاں افرا، ولید بھائی جس جذبے کے تحت کشمیر گئے تھے اس جذبے نے انہیں ہمیشہ کے لیے امر کر دیا ہے۔ نمکین پانی ولید کی دائمی جدائی کا سبب بن کر اس کی پلکوں کی باڑ سے نکل کر رخساروں کو بھگو رہا تھا۔ راحیل افندی نے ولید کی شہادت کی اطلاع ملتے ہی اردن خبر کر دی تھی اور اسی رات آسیہ بیگم اور وسیم حسن اردن سے آ پہنچے۔ نور منزل کے مکین اپنے سپوت کی شہادت پہ صبر و استقامت کا عظیم مظاہرہ کر رہے تھے، لیکن جب امیر نے ولید کا وصیت نامہ پڑھ کر سنایا تو آسیہ بیگم افرا کو اپنے سینے سے لگائے بے اختیار رو پڑیں۔ آخر وہ ان کا اکلوتا بیٹا تھا جس نے ہوش سنبھالتے ہی ان سے ضد کر کے اردن کی بجائے لاہور کی انجینئرنگ یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے لیا تھا۔ آسیہ بیگم اسے اکثر چھیڑا کرتی کہ لاہور کی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینا تو صرف بہانہ تھا، اصل وجہ تو افرا کو اپنی نظروں کے سامنے رکھنا ہے۔ ولید ماں کی باتیں سن کر ہمیشہ مسکرا دیا کرتا تھا اور آج بھی وہ مسکرا رہا تھا، انہیں دیکھ رہا تھا، اپنی باتوں اپنی یادوں کے ساتھ ان کے آس پاس تھا۔ افرا، وہ تمہیں بہت چاہتا تھا، تمہاری ڈھیروں باتیں مجھ سے شیئر کرتا، اس کی ہر بات میں تمہارا ذکر ہوتا۔ جانتی ہو اس نے یہاں ایڈمیشن صرف تمہاری خاطر لیا تھا، وہ تمہیں سمجھنا چاہتا تھا۔ وہ اکثر مجھ سے تمہاری تنہائی کو ڈسکس کرتا اور پریشان ہو جاتا تھا، لیکن پھر جانے کیسے اس کی زندگی کا مقصد بدل گیا۔ اس نے جذبہ جہاد کو ہر جذبے اور ہر رشتے پہ فوقیت دے کر اپنا نقش انمٹ کر دیا۔ افرا گمسم سے انداز میں آسیہ بیگم کی گود میں سر رکھے ان کی باتیں سن رہی تھی اور ولید کی خوشبو اسے اپنے حصار میں لے رہی تھی۔ وقت نے کروٹ بدلی تو منظر بھی بدل گیا، بہت کچھ ماضی کا حصہ بن چکا تھا۔ صبرینہ کی کوکھ سے جڑواں بچوں کی پیدائش نے نور منزل کی ساری رونقیں بحال کر دی تھی۔ البتہ اس خوشی کو دیکھنے کے لیے اب بی بی جان اس دنیا میں موجود نہیں تھیں، لیکن اس کے باوجود راحیل افندی اور نورین بیگم نے اس خوشی کو بہت شاندار طریقے سے منایا تھا۔ نورین بیگم تو دونوں بچوں کو دیکھتے ہی اپنی ساری نفرت اور بے اعتنائی بھول گئی تھی، اور لاریب کو تو جیسے دنیا کا سب سے بڑا خزانہ مل گیا تھا۔ افرا کو چونکہ اکلوتی پھپھو ہونے کا اعزاز حاصل تھا، سو بچوں کے نام اسی نے رکھے۔ بیٹی کا نام اس نے رانیہ اور بیٹے کا نام ریان رکھا۔ دونوں بچوں کی کلکاریوں سے سونے آنگن میں رونق اتر آئی تھی۔ افرا اپنا زیادہ تر وقت رانیہ اور ریان کے ساتھ گزارتی اور بچے بھی اس سے بہت اٹیچ تھے۔ افرا خود کو کافی حد تک سنبھال چکی تھی۔ افرا کی صبرینہ سے دوستی آج بھی قائم و دائم تھی، بلکہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کی دوستی اور بھی مضبوط ہو گئی تھی۔ لاریب نے جس بیوی کا تصور لے کر اس سے شادی کی تھی وہ عین اس تصور کے مطابق تھی۔ وہ بڑی خوش اسلوبی سے ان تمام رشتوں کو نبھا رہی تھی۔ نورین بیگم جو ہر وقت اس سے شاکی رہتی، اب وہی اپنے ملنے ملانے والوں کے درمیان صبرینہ کی تعریفیں کرتی نہ تھکتی۔ صبرینہ کو اپنی سچی محبت اور انمول جذبوں کا صلہ مل گیا تھا۔ دونوں بچوں کے مستقبل سے بھی وہ مطمئن تھی۔ رانیہ FSC کے بعد میڈیکل میں چلی گئی تھی۔ ریان تو شروع سے ہی ولید کو آئیڈیالائز کیا کرتا تھا، بالکل اسی کی طرح کچھ کر دکھانے اور امر ہو جانے کا جذبہ اس میں بھی موجزن تھا۔ اپنے اسی جذبے کے تحت اس نے آرمی جوائن کر لی تھی اور پچھلے برس ریان نے اپنی پاس آؤٹ پریڈ پر سوارڈ آف آنر حاصل کی تھی۔ سب کچھ مکمل تھا، اگر کہیں کوئی کمی تھی تو وہ افرا کی زندگی میں تھی، جو ایک ہی پیراہے میں مقید ہو چکی تھی۔ ولید کی شہادت کو برسوں گزر چکے تھے، اس کے باوجود وہ اپنے اطراف چھائی ہوئی اداسی سے باہر نہیں نکل پائی تھی۔ صبرینہ اس کی ادھوری زندگی پہ اکثر مضطرب ہو جایا کرتی، لیکن اس کے سمجھانے کے باوجود اس نے اپنا فیصلہ نہیں بدلا تھا، کیونکہ وہ جیسی زندگی گزار رہی تھی افرا اس پہ مطمئن تھی۔ لیکن ہر سال 5 ستمبر کو ولید کی شہادت کی رات بہت سی بھولی بسری یادیں اس کی جھولی میں اپنی جگمگاہٹیں ڈال کر لوٹ جاتیں، اور اس کی یادیں کسک بن کر ڈولتی رہتیں۔ وہ لاکٹ ولید کی محبت کی نشانی بن کر آج بھی اس کے گلے کی زینت بنا ہوا تھا، جس کی یادوں میں اس نے اپنی زندگی تیاگ دی تھی۔ فضا میں خنکی کا احساس بڑھ رہا تھا اور وہ موسم کی بدلتی کیفیت سے بے نیاز کافی دیر سے لان میں بیٹھی ہوئی تھی۔ تبھی اسے اپنے شانوں پہ ہاتھوں کا دباؤ محسوس ہوا۔ پھپھو جانی، آپ ابھی تک یہاں بیٹھی ہیں اور ہم سب آپ کا ڈائننگ ٹیبل پہ انتظار کر رہے ہیں۔ رانیہ کا نروٹھا لہجہ اسے ماضی کے اندھیرے غار سے نکال لایا تھا۔ پھپھو جانی، آپ سے ایک بات پوچھوں؟ ہاں میری جان۔ پھپھو، آپ کو لان کے اس حصے سے اتنا پیار کیوں ہے؟ رانیہ، بیٹا، زمین کے جس حصے سے آپ کی اچھی یادیں وابستہ ہوں، وہ جگہ اپنی یادوں کے ساتھ کبھی دل سے اوجھل نہیں ہوتی۔ پتہ ہے، یہاں اس جگہ پہ میں نے زندگی میں پہلی بار محبت کو محسوس کیا تھا۔ وہ پہلا اور آخری لمحہ اس جگہ سے وابستہ ہے۔
بس یہی احساس مجھے یہاں اس بینچ تک کھینچ لاتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں پھر سے یادوں کے جگنو اتر رہے تھے۔ رانیہ نے بے اختیار اپنا بازو اس کے گرد حمائل کرتے ہوئے مدھم لہجے میں کہا، پھپھو جانی، کیا میری بات نے آپ کو دکھ دیا ہے؟ ارے نہیں میری جان، مجھے اپنی بیٹی کی بات کیسے بری لگ سکتی ہے؟ تو پھر آپ جلدی سے اٹھ جائیے، مجھے سخت بھوک لگ رہی ہے۔ رانیہ کی دہائی پہ افرا اپنی ساڑی کا پلو سنبھالتی ہوئی اٹھ گئی۔ رانیہ نے خوش دلی سے افرا کا ہاتھ تھام کر اندر کی طرف قدم بڑھا دیے تھے۔ پورا لان تاریک تھا، لیکن لان کے ایک طرف کونے پہ دھرا ہوا سفید ماربل کا بینچ ولید کی یادوں سے منور تھا اور جسے ہمیشہ منور رہنا تھا۔ ختم شد جی۔ تو ڈیئر لسنرز، امید ہے آپ سب کو کہانی پسند آئے گی۔ مجھے کہانی بہت اچھی لگی، بہت ہی ہارٹ ٹچنگ کہانی ہے۔ ولید اور افرا کے لیے بہت زیادہ جو ہے وہ دکھ محسوس ہوا۔ آپ سب کو کہانی کیسی لگی کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں مجھے ضرور ضرور یاد رکھیے گا۔ خصوصی طور پر میرے لیے دعا کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد نئی کہانی کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ اللہ حافظ۔ کی خاطر